الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس اعبدوا الرحمن وافشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، کل یہ مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے میں نے اس کی کچھ تشریح فرمائی تھی، لیکن ابھی کچھ باتیں اس حدیث کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ 27ویں رات بھی ہے، جمعہ کی رات بھی ہے، اللہ کرے کہ شب قدر ہو۔ ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم کھا کر کے کہا کرتے تھے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ ان کا قول ہے، وہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے، شک ہے ہی نہیں تو انشاءاللہ کا ہی کہا۔ 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ الگ الگ اقوال بھی ہے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم 27ویں رات ہی شب قدر ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ہم سب کو نصیب ہو جائے، قسمت ہماری چمک جائے اور ہماری اور ہمارے نسلوں کی قسمت میں اللہ پاک سعادت فرما دے اور پوری امت کے لیے اللہ پاک سعادت مقدر فرما دے۔ ہمیں تو یہ سمجھ کر کے بیٹھنا ہے کہ انشاءاللہ یہ شب قدر ہے۔ جو بات سامنے آئے ان باتوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ تو شب قدر کے تعلق سے مجھے آپ کو کچھ باتیں بھی کہنی ہے، حقوق کے تعلق سے، مالی حقوق کے تعلق سے، وہ بات بھی میں آخر میں عرض کروں گا تاکہ بندہ اس لائن سے چوکن نہ ہو جائے کہ خدا کے وہاں ان حقوق کی کتنی اہمیت ہے۔ میں اس موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، رحمان کی عبادت کرو، عبادت اللہ ہی کی ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ ہم توحید والے ہیں، دیگر مذاہب والے مخلوقات میں الجھ گئے۔ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم کی بنیاد پر ہمیں سیدھا خالق کے دربار میں بلایا ہے۔ ہم ادھر ادھر کے مخلوق میں نہیں الجھے۔ زمین تو بڑی ہے لیکن مخلوق ہے، سورج تو بڑا ضرور ہے لیکن مخلوق ہے، پانی یقیناً تیرے اندر میں سیلابی اور موجیں آتی ہیں اور تو اچھوں کو ڈبو دیتی ہے لیکن تو مخلوق ہے۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وجہ کائنات ہے، وجہ وجود کائنات ہے، لیکن آپ بھی مخلوق ہیں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار اپنی جگہ پر ہیں لیکن وہ مخلوق ہیں۔ فرمایا جو نظر آتا ہے نہیں آتا، وہ سارا کا سارا مخلوق ہے۔ اگر ایک ذات ہے جو خالق ہے، وہ صرف اور صرف رب کائنات کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحمان کی عبادت کیا کرو۔ ہم توحید والے ہیں، دیگر مذاہب والے وہم میں پھنس گئے، شکوک میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مذہبوں کی بنیاد وہم پرستی پر ہے، لیکن مذہب اسلام کی بنیاد حقیقت پرستی پر ہے۔ وہم کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ فرمایا یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مکاتب میں جو یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، توحید کا درس پڑھایا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی جان پڑھائی جاتی ہے۔
ہمیں ان مکاتب کو محبت سے دیکھنا چاہیے. اس کی تعلیم مضبوط ہو, اس کے لیے جتنا بھی اپنا پیسہ لگے, جتنا بھی ہمارا جیب خالی ہو. ہمارے نسلوں کے ایمان کا حفاظت کا مسئلہ ہے. 500 روپئے جا رہے ہیں, 1000 روپئے جا رہے ہیں, 2000 جا رہے ہیں. میرے عزیزوں, مت دیکھو میرا بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, قوم کا بچہ پڑھتا ہے. ایسے مطلب پرستی پر تو مت آؤ کہ میرا بچہ پڑھتا ہو تو میں پیسے دوں, نہیں پڑھتا ہے تو مجھے کیا لینا دینا. قوم کے بچے میرے بچے ہیں, اس میں یتیم بچے بھی ہیں, امت مسلمہ کے بچے ہیں, میرے محبوب کی امت کے بچے ہیں, اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے. 1000 2000 کیا, اگر کوئی یتیم بچہ بھی ہے تو اس کی طرف سے میں کفالت کروں گا, میں دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ انہی مدرسوں سے ایمان کی شکلیں پنپتی ہیں. فرمایا انہی شکلوں کے اندر میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے دل کی گہرائیوں میں اللہ کی محبت کو بساتے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے, ایک مرتبہ ایک گاڑی جا رہی تھی, اس میں ایک مکتب پڑھنے والا چھوٹا بچہ تھا, افضل القواعد کا ہو, امپارے کا ہو, ایک چھوٹا سا بچہ تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ اور اس کی ماں یہ دونوں خطرے میں. یہ اکیلا 6-7 سال کا بچہ ہے کہ وہ بچا ہوا ہے, اس کی جان بچی ہے, وہ صحیح سالم ہے. ماں جان دے رہی ہے, باپ جان دے رہا ہے. یہ 6-7 سال کا بچہ اٹھا, اپنی امی کے پاس آیا اور یوں کہا, امی کلمہ پڑھ لو, امی کلمہ پڑھ لو. میں نے سنا ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو اللہ پاک مرنے کے بعد اس دنیا سے بڑی جنت دے دیں گے. امی تم کلمہ پڑھ لو. اب یہ 5-6 سال کا بچہ اپنے مرنے والی ماں کو کلمہ پڑھا رہا ہے. ماں دنیا سے روانہ ہو گئی, اب جا رہی ہے جنت کے بالا خانوں میں. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اپنے ابو کے پاس آیا اور یوں کہا کہ ابو تمہارے دنیا کے جانے کا وقت قریب ہے, لیکن ابو کلمہ پڑھ لو. اپنے ابا کو ہلا رہا ہے, ابو کلمہ پڑھ لو. ابو نے بھی اپنے 6-7 سال کے بچے کی زبان سے سنا, پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابا بھی دنیا سے روانہ ہو گئے. باپ کو کیا پتا یہ 500 1000 1500 2000 روپے دینے کے نتیجے میں اور مکتب کے بچے کی نظام کے تعلیم کے نتیجے میں یہ بچہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے والا بنا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, من کان اول کلامہ و آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دنیا سے جاتے ہوئے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا, اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. ماں باپ کو اچھی حالت میں دنیا سے جانے کا ذریعہ بنا یہی چھوٹی چھوٹی عمارتیں جہاں الف با پڑھایا جاتا ہے, اما پارا پڑھایا جاتا ہے. کاش ہم ان عمارتوں کی عظمت کو سمجھے. یہ عمارتیں وہ ہیں کہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہاں ایمان بچتا ہے, اور توحید ہے تو سب ہے, توحید نہیں ہے تو سب نکل گیا. حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے حجر اسود سامنے آ گیا. معمولی انسان نہیں تھا, امیر المؤمنین ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا حجر انی عالم انک حجر, او حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت, اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا. مجھے یقین ہے کہ تو اپنی ذات سے نفع نہیں پہنچا سکتا اور تو اپنی ذات سے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. نفع نقصان پہنچانے میں تو بھی اللہ کا محتاج ہے. یہ ہے توحید کی بات. ادھر جنازے کو قبرستان میں لے جایا گیا, سارے لوگ وہاں جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہاں کیا پڑھتے ہیں آخر میں, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جب دنیا سے جائے تو ہمارا آخری کلمہ ہمارے زبان پر کلمہ ہونا چاہیے. یہ ہماری بھیک ہے. یہ پورا گاؤں کا ٹولہ قبرستان آیا ہے, ہم سب کی یہ بھیک ہے اللہ کہ ہماری زبان پر زندگی کے آخری ایام میں کلمہ ہونا چاہیے. زندگی پر نیکیاں بہت کی, ادھر ادھر کی باتیں کی, لیکن اگر موت کے موقع پر زبان لڑکھڑا گئی مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عبد الرحمن, رحمان کی عبادت کیا کرو.
ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ میں نے کہا یہ مکاتب میں سکھایا جاتا ہے، مکاتب کو معمولی نہ سمجھے۔ یہاں جب زلزلہ آیا تھا، کچھ کی زمین ہل گئی تھی اور وہاں بہت سارے لوگ بیچارے زمین میں دفن ہو گئے، مر گئے، کسی کے اوپر عمارت گر گئی، کھوپڑیاں ٹوٹ گئی، بہت سارے لوگ بیچارے شہید ہو گئے۔ ایسے موقع پر یہاں سے راشن پانی لے کر کے لوگ وہاں گئے کہ کوئی بیچارے ہو ان کو راشن پانی دیا جائے۔ تو وہاں 5-6 سال کا ایک بچہ تھا، اس کو بھی راشن دینے کے لیے کچھ لوگ ہمارے مسلمان بھائی پہنچے، اس میں علماء بھی تھے، لیکن ہمارے جانے سے پہلے دوسرے مذہب کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے۔ اس بچے کو کہا ہم تم کو یہ راشن دے، لیکن کوئی بات اس کو کہی تو وہ بچہ وہاں تخت پر سے بھاگا اور ان کے پاس سے راشن لینے کے لیے نہیں رہا۔ ان مولانا لوگوں نے اس بچے کو بلایا، بیٹا کیا بات ہے، تو نے ان کے پاس سے راشن نہیں لیا اور تو وہاں سے بھاگا؟ فرمایا مولانا ان لوگوں نے کہا کہ راشن تو دے، لیکن تم اپنی زبان سے یہ کفریہ کلمہ بول دو تو ہم بہت سارا راشن لائے ہیں آپ کو دے دے۔ تو بچے نے کہا میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میں تو یہاں سے بھاگتا ہوں۔ یہ بچہ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، زلزلہ آیا ہے، چاروں طرف بالکل خوف کا ماحول ہے، کسی کا باپ ہے تو کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی ماں ہے تو باپ نہیں ہے۔ ایسے حالت میں بھی ایک چھوٹا سا بچہ راشن لینے سے انکار کرتا ہے، یعنی اپنی زبان حال سے کہتا ہے مر تو سکتا ہوں، راشن نہ ملے تو مجھے منظور ہے، لیکن میں ایک کفریہ کلمہ اپنے زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ دین ہے ان علماء کی جو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ابا امی بولتے نہ آتے ہو، علی با مکتب میں سکھا رہے ہیں، ان کو افضل القواعد سکھا رہے ہیں۔ آدمی کو جب پتا چلے جب اپنے بچے کو پڑھائے، کبھی کبھی چاہے کسی مدرسے میں حدیث کا سبق پڑھاتا ہو، قرآن کا درس پڑھاتا ہو، لیکن بچے کو الف با پڑھاتے ہوئے دماغ دکھنے لگتا ہے۔ ہمارے یہ علماء سروں کے تاج ہیں، ہمارے آنکھوں کے سرما ہیں، ہمیں چاہیے کہ علماء کی قدر کریں۔ ہم تو اپنے کھیتوں کے کاموں میں ہوتے ہیں، ہم اپنی مزدوری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے کو بھیج دیا اور پورے سال بچے کو پڑھا کر ان کے سینے میں توحید کو پختہ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں ہوں، ان کو خصوصی تحفے ہوں، ان کو خصوصی انعامات سے نوازا جائے۔ یہ ہمارے گھر کے ممبر ہیں، فیملی ممبر ہیں، ڈاکٹر کو فیملی ممبر مانتے ہو تو یہ بھی تو ہمارے فیملی ممبر ہیں۔ ہمارے بچوں کی تعلیم دلانے میں ان کا کردار ہے۔ یہ ہے اعبد الرحمن۔ اور آدمی جب توحید پر آتا ہے، اللہ کی قسم جتنی توحید مضبوط ہوگی اتنا ہی اس کے دل میں چین اور اطمینان آئے گا۔ چاروں طرف خوف کا ماحول ہو لیکن وہ تو مانتا ہے میرا اللہ بڑا ہے، میرا اللہ زندہ ہے، جو ہوتا ہے اس کے امر سے ہوتا ہے، اس کے دل میں کوئی بے چینی نہیں ہوگی۔ بڑے سے بڑے بے چینی کے ماحول میں اس کا دل چین اور اطمینان سے بھرا ہوا ہوگا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام دیا تھا۔ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی تو ظالم بادشاہ نے طے کر دیا کہ ان کو مروا دینا ہے، ان کو مروا ڈالنا ہے۔ چنانچہ ان کو جیل میں ڈال دیا۔ کئی دن جیلوں میں ڈالنے کے بعد اب یہ آخری دن تھا کہ ان کو ختم کرنا ہے۔ ختم کرنے کے لیے ان کو ایک بہت بڑے میدان میں لائے اور ایک شیر تھا جس کو کئی دنوں سے بھوکا رکھا تھا، اس شیر کو پنجرے میں قید کر کے لائے کہ شیر کو پنجرے میں لائے اور ان مولانا کے اوپر چھوڑ دے تاکہ وہ شیر جا کر کے ان کے چیتھڑے نکال دے۔ یہاں مولانا بٹھائے گئے، چاروں طرف شاگرد رو رہے ہیں، ان کے مریدین ہیں وہ رو رہے ہیں، حضرت کا کیا حال ہوگا؟ یہ حضرت آرام سے بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ میں مست ہیں، اور یہاں زمین کے نیچے دیکھ کر کسی سوچ میں ہے۔ ادھر پنجرا لایا گیا، لوگ تو بالکل افسوس کا ہاتھ مل رہے ہیں، کوئی رو رہا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہے۔ اچانک شیر چھڑتا ہے اور ان کے قریب میں جا کر کے صرف ان کے تلووں کو چاٹنا شروع کرتا ہے اور قریب میں جا کر کے اس طرح بیٹھتا ہے جیسے بچہ ادب سے بیٹھ جائے، ایک شاگرد استاذ کے سامنے ادب سے بیٹھ جائے۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ ایرے گہرے نہیں ہے، یہ
کوئی دوسرا ہی انسان ہے۔ اس شیر کو بادشاہ نے قید کروا دیا اور ان کو کہا معاف کرنا، میں نے آپ کو نہیں سمجھا تھا، آپ کون ہو، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شاگردوں نے فرمایا حضرت آپ کو تو کوئی غم نہیں تھا، بے فکر آپ بیٹھے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا میں تو میرا اللہ کا بندہ ہوں، میں نے تو میرے اللہ کو کہہ دیا تھا میرے اللہ تو حی قیوم ہے، بادشاہ کمزور ہے تو قادر مطلق ہے، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، بھلا مجھے مخلوق سے کیا لینا دینا، میں تو تجھے کہتا ہوں تو میری حفاظت کا انتظام فرما دے، مجھے جو صبح پڑھنا تھا پڑھ لیا تھا، میں مطمئن تھا۔ چنانچہ فرمایا تو کسی نے کہا حضرت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ میں صرف اتنا سوچتا تھا کہ یہ شیر آ کر کے مجھے اپنی رال لگائے گا، تھوک لگائے گا، لعاب لگائے گا، میری نماز کا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو اس کے بعد جو نماز کا مسئلہ ہو پاکی ناپاکی کے اعتبار سے معاملہ ٹیڑھا ہو جائے، تو ذرا میں تو مسئلے کی سوچ میں پڑا ہوا تھا، مر جاؤ کہ نہ مر جاؤ اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ ہے اعبد الرحمن، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا رحمان کی عبادت کرنا، اور جس قدر تم عبادت پر آؤ گے اور توحید تمہاری مضبوط ہوگی اتنا ہی تمہارا دل بھی مضبوط ہوگا۔ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کیا کرو، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ کل میں نے اس کے اوپر کہا تھا گھر میں جائے سلام، گھر سے نکلے سلام، گھر میں بیوی ہے اس کو سلام، بچے راستے میں ملے اس کو سلام۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متواضع تھے، راستے میں کھیلنے والے بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ میں اپنی بیوی کو سلام کروں آر محسوس ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، ہمارے گھر میں آئی ہے۔ ہمارے بعض اکابرین تو ایسے گزرے ہیں اپنی بیوی کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ اگر کسی موقع پر بیوی بیمار ہو گئی ہے مدرسے میں چٹھی رکھتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، روزانہ یہ میرے بچوں کی خدمت کرتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، آج وہ بیمار ہے، یہ کسی ماں کی بچی ہے، اس کے لیے وہ اللہ کا ولی چھٹی رکھ کر اپنے گھر والوں کی خدمت کر رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے، اس کے سر کو دبا رہا ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں میں آنے والی عورتوں کا خیال رکھا جائے، افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ جو ہمارے قوم کے قیمتی ہیرو تھے، فرمایا کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان سے پہلے کوئی سلام کر لے، آتے تھے سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے، میں سبقت کر لوں۔ سلام کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کرنے والا سبقت کر جاتا ہے، فرمایا اس میں تواضع ٹپکتی ہے، آدمی آگے بڑھ کر کے کسی کو سلام کرے، اور یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ پہچان والوں کو سلام ہو رہی ہے، نہ پہچان والوں کو سلام نہیں ہو رہی ہے، یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی مسلمان کا بچہ ملا اسے سلام کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بچہ داخل ہو گیا، سلام نہیں کیا تھا، آپ نے فرمایا ویسے گھر میں آیا جاتا ہے، باہر جاؤ سلام کر کے آؤ۔ آپ نے انہیں باہر بھیجا اور سلام کر کے گھر میں انٹری کرنے کا کہا۔ ہمارے گھروں میں بھی اگر سلام کا یہ رواج ہو، 24 گھنٹے کوئی آ رہا ہے سلام، جا رہا ہے سلام، السلام اللہ کی صفت ہے، اس کے نتیجے میں گھروں میں سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ حضرت محی السنہ حضرت مولانا ابرار سبھردوئی نور اللہ مرقدہ کوئی بھی آتا تھا صاف سلام کرنے کو کہتے تھے۔ سلام علیکم یہ کیا ہے؟ یہ کہو السلام علیکم، خصوصی سلام ہو تم پر، السلام علیکم۔ تو دوسری بات آپ نے فرمائی سلام کو رواج دو، آج اس کی سخت ضرورت ہے۔ کوئی بھی ملا سلام کرے، کہیں جا رہے ہیں بچے ہیں ان کو سلام کرے، بوڑھے ہیں ان کو سلام کریں۔ فرمایا سلام میں تواضع ٹپکتی ہے۔ تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اطعام طعام۔ اور کل ہم نے کہا تھا حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے کھانا نہ کھلا سکتے ہو تو چائے پلاؤ۔ چائے بنائی،
اور لوگوں کو چائے پلائی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ بھی طعام الطعام میں آ جائے گا۔ اور اپنے اپنے گھروں میں کبھی کبھی دعوت ہو رہی ہے، بھائیوں کو بلایا جا رہا ہے، بہنوں کو بلایا جا رہا ہے، اور گھر میں دعوت ہو رہی ہے۔ صرف ولیمے پر ہی دعوت نہیں ہوتی، سال میں کوئی موقع ایسا بھی ہو اس میں سارے رشتہ داروں کو بلا کر کے گویا کہ ان کو کھلایا جا رہا ہے، رشتہ داروں میں محبت بڑھتی ہے، ان کو ہدیہ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، اپنے بچوں کو رشتہ داروں کا تعارف کراؤ، بیٹا یہ دور کے چچا کے بیٹے ہیں، بیٹا یہ دور کے ماموں کے بیٹے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی پہچان کراؤ۔ حضرت مولانا افتخار صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے ہمیں تو 25 پیڑھیوں کی قبریں یاد ہے، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے پردادا کی قبر ہے، ہر جمعہ کو قبرستان جاتا ہوں۔ اب تو حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، مرنے کے بعد اپنے باپ دادا کی 25 پیڑھیوں کو جانتے تھے، ہم زندگی میں رشتہ داروں کو نہیں جانتے۔ اطعموا الطعام فرمایا یہ بھی صدقے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے کل بات آئی تھی، اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے افراد پر خرچ کرے گا تو صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا۔ اور صدقہ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے، صدقہ یہ تو بہت بڑی طاقت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقے کی وجہ سے نبی کی دعا بھی قبول ہونے سے رک جاتی ہے، نبی کی قبولیت کی دعا کی قبولیت کے اثرات بھی رک جاتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے صالح علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی لکڑہارا تھا، وہ لوگوں کو پریشان کرتا تھا۔ محلے والے صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا حضرت یہ ہمارا جو لکڑہارا ہے سب کو پریشان کرتا ہے، آپ بد دعا کر دیجئے تاکہ مسئلہ ہی نہیں مر جائے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے بارے میں بد دعا کرنا شروع کیا، لیکن اس کو تو دیکھا جائے صحیح سالم جنگل جاتا ہے آتا ہے، جنگل جاتا ہے آتا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ صالح علیہ السلام نے اس کو بلایا، بیٹا تیرا کوئی عمل ہے؟ کہ میں حضرت میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں 2 روٹیاں روزانہ بناتا ہوں، 1 روٹی خود کھا لیتا ہوں اور 1 روٹی غریب کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا غریب کے اوپر صدقہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہی تیرا عمل ہے؟ فرمایا لکڑیاں جنگل سے لایا ہے، نیچے رکھ، لکڑی کا گٹھر نیچے رکھ، نیچے رکھا، کھولا تو اندر میں اژدہا تھا۔ یہ اژدہا صالح علیہ السلام کی دعا کی بنیاد پر آ چکا تھا، لیکن چونکہ وہاں اس نے صدقہ کر دیا ہے تو اژدہے کا منہ اللہ نے بند کر دیا تھا۔ ہمت نہیں ہے کہ تم اس کو کھا لو، اس لیے کہ جہاں وہ روٹی کھاتا ہے وہاں 1 روٹی غریب کے بچے کو دے دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صدقے کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے جب زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی اور فرشتوں نے کہا بار الہ زمین ہل رہی ہے، تو اللہ پاک نے پہاڑ تھما دیے تاکہ زمین رک جائے۔ فرشتے تعجب کرنے لگے، بار الہ پہاڑ میں اتنی طاقت ہے کہ زمین تھم گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ پر کیا تعجب کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز بتاؤں کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لوہا ہے، کہ لوہا یہ پتھر کو چیر دیتا ہے۔ اچھا لوہے میں اتنی طاقت ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تعجب کرتے ہو، لوہے سے بھی زیادہ طاقتور چیز بتاؤں؟ فرمایا کیا ہے؟ کہ آگ ہے، لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ اچھا آگ میں اتنی طاقت ہے، آگ پر کیا تعجب کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز بتاؤں؟ بار الہ کون سی چیز ہے؟ کہ وہ پانی ہے، کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی میں اتنی طاقت ہے، اس میں کیا تعجب کرتے ہو، اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز بتاؤں؟ بار الہ کون سی چیز ہے؟ کہ وہ ہوا ہے، ہوا کے تھپیڑے آتے ہیں، موج ادھر سے ادھر ہوتی ہے۔ فرمایا ہوا میں طاقت ہے، ہوا میں اتنی طاقت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں میں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز بتاؤں؟ فرمایا کیا ہے بار الہ؟ مرد مومن کے دائیں ہاتھ کا صدقہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ فرمایا یہ ان تمام چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے۔
اللہ اکبر. ہم 1-2 روپیہ دینے کو معمولی سمجھتے ہیں, لیکن یہ صدقے میں اللہ پاک نے کتنی بڑی طاقت دے رکھی ہے. یہ اطعام طعام کے نتیجے میں صدقہ ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک ہماری اور ہماری فیملی کی حفاظت کریں گے. ہمارے بعض اکابرین کے معمولات میں رہا ہے, جب صبح اٹھیں کچھ نہ کچھ رقم صدقہ کر دیں, نیت کے ساتھ کریں, اے اللہ یہ صدقہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے نتیجے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ گھر پر آنے والی ہو, کسی قسم کا کوئی مسئلہ آنے والا ہو, صدقے کی برکت سے تو اس کی حفاظت فرما. ادھر صدقہ کیا, یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. مصیبتوں سے نکلنے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتائی ہے, ایک تو صدقہ ہو اور دوسرا صلاۃ الحاجہ ہو. صدقہ اور صلاۃ الحاجہ یہ دونوں پاورفل چیزیں ہیں, اس کے نتیجے میں اللہ پاک بندے کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں. عبود الرحمن, رحمان کی عبادت کرو. افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. اطعم الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور اخیر میں ہے صل الرحمہ, اصل الارحام, صلہ رحمی کیا کرو. رشتہ داری توڑو مت, جوڑو. جو رشتہ داری اللہ نے بنائی ہے, ہم کون ہیں توڑنے والے ہیں؟ چائنا نے کوئی آئٹم بنائی وہ توڑ دو, جاپان نے کوئی آئٹم بنائی ہے توڑ دو, امریکہ کی کوئی آئٹم لائی ہو توڑ دو, کسی بڑے ملک کی کوئی آئٹم گھر میں لائے ہو توڑ دو. ماں کے پیٹ کے ذریعے سے جو رشتہ داری ہمارے رب نے بنائی ہو, ہم کون ہیں توڑنے والے؟ باپ کا دل توڑ دیا, ماں کا دل توڑ دیا, بھائی کا دل توڑ دیا, بہن کا دل توڑ دیا, چھوٹی چھوٹی باتوں میں. شادی میں نہیں بلایا تھا, میرے بچے کا رشتہ توڑ دیا, میری بچی کا رشتہ توڑ دیا. یہ غیروں کی کہانیاں ہیں. مسلمان کے گھر کی کہانیاں تو یہ ہے, لوگ ہزاروں ہمارے رشتے توڑیں گے, ہم جوڑیں گے. وہ ہمیں نہیں بلائیں گے, ہم جائیں گے. انہوں نے ہمیں نہیں بلایا تھا شادی میں, ان کا وقت آ گیا. بھائی کوئی کام کاج ہو تو کہنا, مجھے پتا چلا ہے آپ کے بچے کی شادی ہے, میں انشاءاللہ کھانے کے لیے تو چاہے آپ بلاؤ تو آ جاؤں, لیکن کام کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. وہ کہے گا میں نے شادی میں نہیں بلایا تھا اور یہ بندہ خدمت کے لیے آ رہا ہے, کیسا دل سے پشیمان اور شرمندہ ہوگا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنا. ہمارے اکابرین ایسے گزرے ہیں, رشتے تو رشتے, دور کا بھی خیال رکھتے تھے, راستے میں چلنے والوں کا بھی خیال رکھتے تھے. ہمارے علاقے کے نور نظر اور ہم سب کے سروں کے تاج حضرت سید مولانا حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ, جن کا ہماری پوری قوم پر پورا احسان ہے. اللہ کا بندہ اوڑ پر جا جا کر کے مکاتب کا نظام قائم کیا ہے, عیدگاہ کے قریب میں سوئے ہیں. ہم اپنے محسنین کو کبھی فراموش نہ کریں, اپنے محسنین کو فراموش نہ کریں. یہ ہمارے محسنین ہے, صرف ابا امی کی قبر پر نہ جائیں. ابا امی کے ذریعے سے بدن بنا ہے تو ہمارے ان محسنین کے ذریعے سے روحانیت بنی ہے, مکاتب کا ماحول بنا ہے. اور کسی نے تو کہا ہے کہ باپ سے زیادہ استاذ کا حق ہے. بعضوں نے یہاں تک کہہ دیا باپ تو آسمان سے زمین پر لایا ہے تو استاذ تو زمین سے آسمان پر لے گیا ہے, یعنی بچے کی روحانیت کو بڑھا کر آسمان تک پہنچایا. یہ اساتذہ کے بھی حقوق ہے, صرف ماں باپ کو ہی یاد نہ رکھیں, اپنے اساتذہ کو بھی اور اپنے محسنین کو بھی یاد رکھے. حضرت مولانا نذیر میاں صاحب ہیں, حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ہے, ملتزم کا پردہ پکڑ پکڑ کر کے جو روئے ہو, فرمایا عرفات میں جنہوں نے دعائیں کی ہو, ہمیں ایسے محسنین کو فراموش کر دے. ہم احسان فراموش نبی کے امتی نہیں ہے. ہمارا نبی معمولی بھی محسن کے احسان کو یاد رکھتے تھے اور فرمایا ان کے سامنے اپنے آپ ان کے احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے. ایسے نبی کے ہم امتی ہیں. حضرت مولانا نذیر میاں صاحب کشمیری فرمایا ان کے محلے میں ایک آدمی تھا, مولانا جب گھر سے نکلے تو وہ مولانا کو برا بھلا کہے اور یہ کہے کہ یہ وہاں بڑا جا رہا ہے, برا بھلا کہے. مولانا صبر کرے, کچھ نہ بولے, لیکن تھے تو اللہ کے ولی. راتوں میں رونے والے تھے, صبح میں متھنے والے تھے, مشقت کرنے والے تھے, دن میں اونٹ کے پوشت پر سوار ہیں,
تو رات میں مصلی کی پشت پر سوار ہیں۔ اور کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، رات میں جو مصلی پکڑتا ہو اس کو مت ستاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ہماری کھوپڑی کو سیدھا کر دے۔ یہ راتوں میں رونے والا ہے، اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں۔ راتوں میں رونے والوں کو اللہ جب تک ولایت کا تاج نہیں پہنائیں گے وہاں تک اللہ پاک دنیا سے نہیں بلائیں گے۔ ولایت کا تاج اللہ ان کو پہناتے ہیں۔ فرمایا مولانا نذیر میاں صاحب جب یہ گھر سے نکلے تو وہ آدمی حضرت کو بلا بلا کہے، لیکن اللہ کا بندہ صبر کرے، اور صبر کرنے والا سب سے آگے ہوتا ہے۔ ہزاروں لاٹھیوں میں وہ طاقت نہیں ہے، ہزاروں ہتھیاروں میں وہ طاقت نہیں ہے، جو ایک بندہ اندر اندر جو گھٹتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اوپر کے منزلے میں تھے، اور ایک آدمی آیا ستانے کے لیے، مولانا کو اٹھایا۔ حضرت کی عمر بڑی ہو گئی تھی، امام ابو حنیفہ نیچے آئے، پھر کہا ایک بات پوچھنی تھی میں بھول گیا۔ حضرت نے کہا بھائی میں بڑی مشکل سے سویا تھا اور تم نے اٹھایا، کوئی بات نہیں، کہ یاد آئے تو میں اٹھاؤں گا۔ پھر حضرت سو گئے، پھر اٹھایا، اب یہ نیچے آئے حضرت تو کہا بھول گیا، 2-3 مرتبہ ایسا کیا، پھر اخیر میں کہا مجھے تمہاری ماں سے شادی کرنی ہے۔ بات بھی ایسی کی جس سے مولانا کو دکھ اور تکلیف ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے نہیں، لیکن فوراً یہ آدمی یہاں مر گیا۔ محلے والوں نے شور مچایا، نعمان نے مار دیا ہے، امام ابو حنیفہ نے انہیں مارا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا قتلہ صبری، میں نے نہیں مارا، میرے صبر نے اسے قتل کر دیا ہے، میں نے نہیں مارا، میرے صبر نے اسے قتل کیا ہے۔ مولانا نذیر میاں صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہ صبر کرتے رہے، اچانک اس آدمی کا انتقال ہوا۔ مولانا نذیر میاں صاحب نے خواب دیکھا کہ وہ تو جہنم میں جل رہا ہے۔ اس نے مولانا کو کہا مولانا معاف کر دو مجھے، میں تم کو برا بھلا کہتا تھا، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوں، اللہ کے واسطے تم مجھے معاف کر دو۔ حضرت صبح اٹھے، حضرت کے بڑے صاحبزادے مولانا عبد الرحمن صاحب شیر گجرات اس زمانے میں حیات تھے، فرمایا یوں کہا کہ بیٹا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے بڑا ڈراؤنا، تم گواہ رہو میں نے معاف کر دیا ہے بیٹا، میں نے معاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا اب کی مرتبہ جب حج کا موسم آئے مجھے یاد دلانا، ہمارے اس مرحوم بھائی کی طرف سے ہم حج بدل کے لیے کسی کو بھیجیں گے، ہم کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں گے۔ فرمایا ستانے والا آدمی ہے، جہنم میں جلنے کی بات مولانا کو پتا چلا تو معاف تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہے ہیں اس مرتبہ حج کا موقع آئے ہم کسی کو حج بدل کے لیے بھیجیں گے تاکہ اللہ پاک اس کی جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے بڑے رشتہ دار، تو رشتہ دار کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو بھی ان کو گوارا نہیں ہوتا تھا، فرمایا معاف کر دیا کرتے تھے اور اوپر سے اچھا بدلہ دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے زور سے تماچا مارا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھ بیٹا میں بھی مار سکتا ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں لیکن نہیں ماروں گا بیٹا، جاؤ معاف ہے۔ پھر کہا دیکھو بیٹا میں تمہاری شکایت حکومت سے کر سکتا ہوں، حکومت والے مجھ سے محبت کرتے ہیں، تم کو پکڑ کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دے، میں ڈلوا سکتا ہوں لیکن بیٹا میں نہیں ڈلواؤں گا۔ آگے کی بات سنو بیٹا، سنو، اگر میرے اللہ نے کہا نعمان جنت میں جاؤ تو بیٹا میں اکیلا نہیں جاؤں گا جب تک میں تجھے جنت میں ساتھ میں نہ لے جاؤں، میں جنت میں اکیلا نہیں جاؤں گا جب تک میں تجھ کو جنت میں ساتھ میں نہ لے جاؤں۔ یہ ہمارے بڑے تھے، حضرت حسن ابن علی کے انتقال کا وقت قریب آیا، بھائی حسین نے فرمایا بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کو زہر کس نے دیا ہے، میں بدلہ لے لوں، لیکن حضرت حسن مناہی کر رہے بدلہ لینے کا، بلکہ اخیر میں فرمایا کہ اگر اللہ پاک اگر مجھے جنت میں جانے کا کہیں گے میں اس کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، اس کو بخشوا کر کے جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کا کردار، ہمارے اسلاف۔ اور آج کا مسلمان بچہ بھائی میں الجھ گیا، بہن میں الجھ گیا، جی پڑوسی کے ساتھ الجھ گیا تو پھر نماز میں دل کیسے لگے گا؟ ہمارے دل تو سب چیزوں سے خالی ہونے چاہیے تھے
تب ہمارا اللہ ہمارے دلوں میں آتا، اللہ کے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں آتی۔ حضرت انس کو حضور نے فرمایا تھا، بیٹا انس صبح ایسی حالت میں کرو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، اور بیٹا انس شام ایسی حالت میں کرو تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو۔ آپ نے آگے فرمایا، بیٹا انس یہ میری سنت ہے اور سارے نبیوں کی سنت ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحاباؤں سے فرمایا، جنتی کو دیکھنا ہو تو تیار رہو، ابھی ایک آدمی آئے گا مسجد میں، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے اور اپنے اعتبار سے وہ عبادت کر کے روانہ ہوئے، ایک صحابی پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ فرمایا بھائی میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح ان کی کیا نیکی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی، وہ گئے تو الگ سے تو کوئی نیکی نظر نہیں آئی، عام لوگوں کی جتنی نیکیاں تھی اتنی ہی نیکی ہے، الگ کوئی نیکی نہیں تھی۔ کبھی انہوں نے پوچھا، بھائی میں تو آپ کے پاس ایک کام سے آیا تھا، کون سا پوائنٹ ہے، کون سا نقطہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے جنتی ہونے کی بشارت دی؟ تو انہوں نے فرمایا، بھائی میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، البتہ ایک عمل ضرور ہے، رات کو جب سوتا ہوں سارے مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ فرمایا اے اللہ کسی نے مجھے ستایا ہو، کسی نے کچھ کہہ دیا ہو، سب کے بارے میں اپنا دل صاف کرتا ہوں۔ فرمایا یہی ہے یہی ہے یہی ہے، اسی کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، اللہ کے راستوں میں جانا ہے، لیکن بھائی تو نہیں بول رہا، سب ہے۔ بہن ہے کہ بیچاری 2 سال سے نہیں بولی، بہن سے ناراض، اللہ کی کمزور مخلوق سے ناراض، بھول گئے وہ بات۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا، میں دنیا سے جاتا ہوں عورتوں کا خیال رکھنا، عورتیں اللہ کی کمزور مخلوق ہے۔ ہمارا نبی دنیا سے وصیت کر کے گیا ہے، ایک باپ دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے جائے تو بیٹا پلے باندھتا ہے، چاہے نافرمان ہو، کپوت ہو، بالکل ماننے والا نہ ہو، لیکن مرتے مرتے ابا کہے تو بچہ بات لے لیتا ہے۔ ہمارا لاڈلا نبی 23 سال کی قربانی دیتے دیتے دنیا سے جاتے جاتے کہہ کر کے گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، یہاں تو کبھی ماں کو ستایا جا رہا ہے، کبھی باپ ہے تو کبھی بہن ناراض ہے، رشتہ داروں کو توڑا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ نقلی اسلام کی بات ہے، ایسے اسلام کے نتیجے میں نور کبھی نہیں مل سکتا۔ میں اپنے کو بھی کہتا ہوں بھائی اور آپ کو بھی کہتا ہوں، کہنے والا میں خود بڑا پاپی ہوں، میں سب سے پہلے اپنے لیے کہتا ہوں کہ اگر یہ غلطی اپنی زندگی میں ہو تو میرے بھائیوں نکال دو۔ ہاں بھلے ہم چلوں پر چلے لگاتے ہیں، ذکر پر ذکر کرتے ہیں، تاثیر نہیں ہوگی، تاثیر پیدا کرنی ہے تو سارے مخلوقات کو خوش کر کے آؤ اور مخلوقات کو خوش کر کے نماز پڑھو، فوراً انشاءاللہ 2 رکعت میں مصلی پر رہتے ہوئے اللہ کے عرش کا مزہ محسوس ہوگا۔ ہمارے اکابرین کو اسی لیے محسوس ہوتا تھا، آج اسی بیماریاں نے امت کو گھیر لیا۔ رشتہ داری کے تعلق سے بعض مرتبہ حقوق کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کیا، حق ادا کرنا باقی ہے۔ فرمایا اس کے نتیجے میں بھی مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، حقوق ادا کر دیے جائے، بہن کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، بھائی کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اس کے حقوق باقی ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے بھلے مچھوں پر تاؤ کر کے چلتے رہیں، لیکن بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے۔ یہ یاد رکھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سردار کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے ہیں، ابی سلول کی، لیکن آپ جب کسی کا جنازہ آتا تھا آپ فرماتے تھے قرض ہے تم پڑھ لو نماز، میں نہیں پڑھوں گا، آپ منع فرماتے تھے۔ کوئی صحابی ضمانت لے لیتا تھا، حضرت ایسا مت کہو میں ضامن ہوں، تب حضرت جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا کبھی کبھی قرض ہو گیا، لوگوں کے حقوق باقی ہے اور آدمی دنیا سے جا رہا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ کا ملفوظ نظروں سے گزرا کہ میرا جی چاہتا ہے اخبار میں دے دوں کہ اگر کسی کا کوئی حق باقی ہو یونس کے پاس سے آ کر کے لے
لے لے، یونس کے پاس سے آ کر کے لے لے، اللہ کے واسطے مرنا ہے، اگر آج تم نہیں لوگے خدا کے وہاں کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ چنانچہ ایک استاذ تھا، اس کا انتقال ہو گیا، بہت نیک تھا، نمازیں پڑھتا تھا، البتہ پڑوسی کے پاس سے سوئی لایا تھا، سوئی دینا باقی تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ استاذ ننگا ہے اور بدن پر کپڑے ہی نہیں، بے چین ہے۔ شاگرد نے فرمایا حضرت آپ تو نمازی تھے، روزے والے، تقوی والے تھے۔ فرمایا بیٹا سب تھا لیکن ایک سوئی دینا بیٹا باقی ہے، ابھی تو جا اور میری گھر والی کو جگا، فلانی کتاب فلانے تاکچے میں پڑھی ہے، فلانے صفحے پر فلانے پیج پر سوئی ہے، وہ سوئی جا کر کے پڑوسی کو دیا۔ وہ بچہ دوڑا دوڑا گیا، آپانی صاحبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپانی صاحبہ پردے کی آڑ میں آئی، فرمایا آپانی صاحبہ ہمارے استاذ کی یہ کتاب ہے کہ بیٹا ہے، دیکھو فلانے صفحے پر سوئی پڑی ہے کہ سوئی ہے، کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ خواب میں آ کر کے حضرت نے کہا ہے کہ یہ سوئی کس کی ہے؟ کہ پڑوسی کی ہے۔ وہ گیا اور پڑوسی کو دی، پڑوسی نے کہا جاؤ اللہ کے گھر تک معاف۔ اب دوسرے موقع پر شاگرد سویا ہے، استاذ خواب میں آیا، بہترین کپڑوں میں ہے، چہرہ نورانی ہے، دعا دیتے ہوئے کہا بیٹا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرے لیے سارے دروازے کھلوا دیے، میں تو پھنس گیا تھا، اللہ تیرا بھلا کرے۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی ہم دوسروں کے لیے ضامن بن جاتے ہیں، ضامن بننا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم ضامن بنے ہیں تو ضامن بننے کا مطلب یہ ہے اصل کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض آپ کے اوپر آ گیا۔ ضم ذمت الاصیل الی الکفیل، جو اصل کی ذمہ داری تھی وہ ضامن کی ہو گئی، تم بیچ میں ضامن بنے ہو، اب تمہیں اپنی چیز بیچ کر بھی دینا پڑے گا، آپ بیچ میں ضامن کیوں بنے ہو؟ ایک واقعہ میں کہوں، فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اس لیے ضامن بنتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ بعض مرتبہ آدمی بھولے پن میں ضامن بن لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ قرض دے نہیں سکتا، لیکن خدا کے وہاں تو اصول سے کام چلے گا۔ فرمایا حضرت عمر فاروق کا دور ہے، اس زمانے میں ایک آدمی دور سے سفر کرتے کرتے اٹھنی پر مدینۃ المنورہ میں آیا۔ مدینۃ المنورہ میں کھجور کے باغ تھے، تھکا ہارا تھا تو اپنی اٹھنی کو کسی کھجور کے درخت سے باندھ دیا اور وہ بیچارہ سو گیا، وہ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے باغ کا مالک آیا، اس نے دیکھا یہ کون ہے میرے باغ میں، یہ جانور کو باندھنے والا، اور باغ کا مالک غصے ہوا اور اس نے پتھر لے کر کے اونٹ کو مارا، اونٹ وہی مر گیا۔ اس کے بعد یہ باغ کا مالک وہی سو گیا۔ اب یہ مسافر جب اٹھا اور جاگا، او ہو میرے اونٹ کو مار دیا ہے، اس کو غصہ آیا، اس نے یہ سمجھا کہ اس بوڑھے نے مارا ہے تو اس نے پتھر لے کر کے اس بوڑھے کو مارا، بوڑھا وہی مر گیا۔ اچانک اس بوڑھے کا باپ بچہ آیا باغ میں، دیکھا او ہو میرا باپ مر چکا ہے اور یہ اس آدمی نے مارا ہے۔ پوچھا تم نے مارا؟ کہ جی میں نے مارا ہے، میرے اونٹ کو اس نے مارا تو میں نے مارا۔ اب یہ لڑکا دوڑا دوڑا حضرت عمر کی خدمت میں گیا، عمر قصاص دلوائیے، میرے بوڑھے باپ کو ایک مسافر نے مارا ہے۔ اس مسافر کو پکڑ کر وہاں مسجد نبوی میں لے جایا گیا، فرمایا تم نے مارا ہے؟ کہ جی میرے اونٹ کو اس نے مارا تو میں نے اس کو مارا ہے۔ آپ کو کیا حق ہے اس طریقے سے اونٹ کے نتیجے میں مارنے کا؟ فرمایا قصاص لیا جائے گا آپ سے، تیاری کر لو۔ فرمایا عمر مجھے معاف کر دو، ذرا معاملہ یہ ہے میں پردیسی آدمی ہوں، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا اور مر گیا۔ فرمایا جان کے بدلے میں جان ہے، آپ کو مارا جائے گا۔ فرمایا عمر مجھے معاف کر دو۔ فرمایا کیسے معاف کروں؟ النفس بالنفس، یہاں تو اصول سے کام چلے گا۔ تو فرمایا عمر مجھے تھوڑی اجازت دو۔ فرمایا مجھے قرض باقی ہے، لوگوں کو کچھ دینا ہے، گھر والوں کو معاف کرا کے آؤ، بیوی سے بھی کچھ بات کر لوں، میرے بچے بھی ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے اجازت ملے لیکن آپ مجلس میں سے کسی کو ضامن بنائیے،
مسجد نبوی میں صحابہ جمع ہوئے. یہ مسافر کہہ رہا ہے بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں میرے لیے کوئی ضامن بن جاؤ, اچانک مروں گا, آخرت کا مسئلہ ٹیڑھا ہے, میرے قرض کی ترتیب لگاؤں. فرمایا کوئی ضامن بنو, کوئی ضامن بننے کے لیے تیار نہیں ہے. پردیسی کا کون ضامن بنے, وہ آئے نہ آئے کوئی ضامن بننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب وہ بوڑھے نے اس آدمی نے بار بار کہا, ابو ذر غفاری کو رحم آ گیا. ابو ذر غفاری نے کہا میں ضامن ہوں. حضرت عمر نے فرمایا بھائی ابو ذر تم ہمارے صوفی صحابہ میں سے ہو, ہمارے بوڑھوں میں سے ہو, اور تم تو ہمارے مدینے کی رونق ہو, سوچ کر جواب دو ابو ذر. فرمایا یہ صاحب نہیں آئیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا. فرمایا عمر بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے, کوئی ضامن نہ ہو, یہی تو موقع ہے رحم کرنے کا, میں رحم نہ کروں تو کون رحم کرے, میں ضامن ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ابو ذر پتہ ہے اگر وہ نہیں آئے آپ کی جان لی جائے گی. عمر میں حاضر ہوں, میری گردن حاضر ہے, میری گردن کو لے لینا. دوسرے صحاباؤں نے فرمایا ابو ذر ایسا مت کرو, ایسا مت کرو. لیکن ابو ذر ہے کہ تیار ہو گئے, وہ آدمی خوش ہو گیا, ابو ذر ضامن ہو گئے. سب صحابہ ٹینشن میں ہیں. یہ وہ دیہاتی صحابی یہاں سے روانہ ہوئے اور اپنے دیہات میں گئے, سفر کرتے کرتے کرتے, اور ان کا گاؤں بہت دور تھا. گھر والوں کو جا کر داستان سنائی. گھر والوں نے کہا نہیں جانا, کون تم کو پہچانے گا, اس زمانے میں یہ موبائل اور یہ کیمرے تو تھے نہیں. فرمایا نہیں جانا, آپ کو بالکل یہاں چھپ جاؤ, کون پکڑنے آپ کو آئے گا. انہوں نے فرمایا اپنے اعتبار سے میرے بارے میں ابو ذر غفاری ضامن بنے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا میں جاؤں اور اتنے بڑے آدمی کی جان چلی جائے. گھر والے منع کر رہے ہیں اور ادھر وہ کہہ رہے ہیں میں نے وعدہ کیا ہے, مسلمان کا بچہ وعدے کا پکا ہوتا ہے. چنانچہ جگہ بہت دور تھی, وقت آ گیا, مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہوئی ہے. ادھر ابو ذر غفاری کو بھی لے آیا گیا. بعض صحابہ رو رہے ہیں, وہ مسافر وقت ہو گیا, بالکل تیاری ہے اور وہ آیا نہیں ہے. یہ بوڑھے صحابی چلے جائیں گے, یہ زاہد اور صوفی صحابی ہے. سارے صحابہ ٹینشن میں ہے. اوپر گردن اونچی کر کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ مسافر آتا ہے نہیں آتا, کوئی نظر نہیں آ رہا. سب افسوس کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ابو ذر چلے جائیں گے, ان کی گردن اڑ جائے گی. عین وقت پر اچانک غبار اڑتا ہوا نظر آیا. لوگوں نے کہا عمر ٹھہرو ٹھہرو, غبار اڑ رہا ہے. وہی مسافر دوڑتے ہوئے اٹھنی کو لے کر کے آیا, مسجد نبوی کے دروازے پر اپنے اٹھنی کو تیزی سے روکا. عمر آ گیا, عمر آ گیا, عمر آ گیا. جب وہ آدمی آیا ہے لوگوں نے خوشی منائی کہ الحمدللہ ابو ذر غفاری کی جان بچ گئی, اور ابو ذر گویا کے بچ گئے اور اس آدمی کی جان لی جائے گی. فرمایا لیکن جب اس بوڑھے باپ کے بیٹے نے دیکھا کہ یہ آنے والا مسافر وعدے کا بڑا پکا ہے اور آیا ہے وقت پر, دور جگہ سے آیا ہے, اس کی اس وعدے کی پورا کرنے کے منظر کو دیکھ کر اوپر والے کو رحم آ گیا. پورے مجمع میں بچے نے زور سے کہا عمر معاف ہے, معاف ہے, معاف ہے, تم کون ہو قتل کرنے والے, رشتہ داروں میں سے کوئی معاف کر دے پھر قصاص نہیں ہوتا. مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی. عمر میری طرف سے معاف ہے, اس نے وعدہ پورا کر دیا. ادھر اس بچے کا دل جو قصاص لے رہا تھا اپنے باپ کا, اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا. میرے بھائیوں, اگر کوئی آدمی کسی کے لیے ضامن بنے, سوچ سمجھ کر ضامن بنے. اگر بنے ہیں تو جس کے بارے میں ضامن بنے ہیں اس کو تسلی دلانا اور اس کے لیے گویا کہ اس چیز کو ادا کرنا یہ ضامن کی ذمہ داری ہے, ورنہ حق کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہے. ایک روایت کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا. کوئی معمولی انسان نہیں ہے, نبیوں کا سردار ہے. دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا. خبر مل گئی تھی کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا. مسجد نبوی کھچا کچ بھری ہوئی ہے. آپ نے صحاباؤں کو فرمایا صحاباؤں میں دنیا سے جا رہا ہوں, بھائی اگر میں نے کسی کو مارا ہو, کسی کے پیسے باقی ہو, کسی کا کوئی حق باقی ہو, آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے. لیکن کوئی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے,
کون کھڑا ہو؟ فرمایا نبیوں کا سردار ہے۔ دوسری نماز کا وقت ہوا، اللہ کے رسول نے دوسری نماز پڑھائی، پھر آپ نے اعلان کیا کوئی کھڑا نہیں ہو رہا۔ اتنے میں ایک صحابی کونے میں سے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے 2 یا 3 درہم باقی ہیں۔ بیٹا کب کے باقی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک سائل آیا تھا، فقیر آیا تھا اور آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نے مجھے کہا تھا بیٹا تو دے دے، میں تم کو بعد میں دے دوں گا، اور حضرت آپ بھول گئے ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً ادا کروا دیا، کسی نہ کسی ترتیب سے اس کو ادا کروا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا اب بھائی کسی کا کوئی حق باقی ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اتنے میں کونے میں سے حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا ایک حق باقی ہے۔ بیٹا کیا باقی ہے؟ حضرت آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا، آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا۔ بیٹا کب مارا تھا؟ آپ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اور اٹھنی کو تیار کر رہے تھے، اٹھنی کو کوڑا مارنے گئے تو وہ کوڑا میرے بدن کو لگ گیا تھا، تو مجھے آپ کو آج کوڑا مارنا ہے۔ جب حضرت عکاشہ نے کہا مسجد نبوی میں چیخ نکل گئی، صحابہ رونے لگے، عکاشہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور عکاشہ نے فرمایا حضرت وہ کوڑا تھا جس کی یہ علامت تھی، کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا یا حضرت بلال کو بلایا، بلال وہ کوڑا تو میری بیٹی فاطمہ کے وہاں ہے، جاؤ جلدی سے بیٹی فاطمہ کے وہاں سے کوڑا لے آؤ، ان کو کوڑا دو، وہ مجھے کوڑا مارے تاکہ بدلہ ہو جائے، آخرت کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ فرمایا حضرت بلال یا حضرت اسامہ دوڑے دوڑے حضرت فاطمہ کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ جن کو حضور سے اتنا تعلق تھا، جب آپ کو دفن کر کے صحابہ آئے ہیں تو حضرت انس کو حضرت فاطمہ نے فرمایا انس تمہاری ہمت کیسے ہوئی، چاند جیسے بدن کو تم نے قبر میں کیسے چھپا دیا؟ پھر فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صارت لیالیا۔ انس میرے اوپر ایسا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، میرا نورانی باپ دنیا سے چلا گیا، کہ اگر وہ مصیبتوں کا پہاڑ دن پر پڑتا تو دن رات ہو جاتا، دن رات ہو جاتا۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالہا۔ انس آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ میرے والد ماجد کو قبر میں چھپا کر آ گئے آپ، میرا نورانی باپ کہاں چلا گیا؟ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رو رہی ہے اور روتے روتے کہا انس اتنا غم ہے میرے اوپر کہ اگر وہ غم دن کے اوپر پڑتا تو دن بھی رات ہو جاتا۔ ایسی لاڈلی بیٹی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اتنا تعلق تھا۔ حضرت بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا حضرت فاطمہ نے تو پوچھا بلال کیسے آنا ہوا؟ فرمایا ابا نے کوڑا منگوایا ہے، تو کوڑا تو دے دیا، لیکن دے کر پوچھا، یاد آیا حضرت فاطمہ کو بلال یہ کوڑا تو ابو جی سواری پر بیٹھنے کے لیے لیتے ہیں، اور میرے ابو کو تو کئی دنوں سے بخار ہے، سوار نہیں ہو سکتے، بدن کمزور ہو چکا ہے، بدن نڈھال ہو چکا ہے، تو سواری نہیں کریں گے تو کوڑا کیسے منگوایا؟ یہ سوال کر دیا حضرت فاطمہ نے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوڑا مارا تھا، آج ان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے حضور کو کوڑا مارنا ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت فاطمہ نے چیخ مار دی، چیخ مار کر کے وہاں کمرے میں رونا شروع کر دیا، مصلی پکڑا۔ ادھر تھوڑی دیر میں حسن اور حسین آئے، حضرت فاطمہ نے دونوں بچوں کو بغل میں دبایا اور یوں کہا بیٹا جاؤ، تمہارے نانا کو کوئی کوڑا مار رہا ہے، تمہارے نانا بہت بیمار ہو چکے ہیں، بیٹا اپنے بدن پر کوڑا لے لو لیکن نانا جی کو چھڑا لو۔ ادھر حضرت بلال دوڑے دوڑے وہ کوڑا لے کر کے آئے، مسجد نبوی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، نورانی چہرہ مسجد نبوی میں موجود ہے جو تھوڑی دیر میں دنیا سے چلا جانے والا ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں، حضرت بلال یا حضرت اسامہ
दोनों में से कोई भी एक कोड़ा लेकर के आया, हजरत उकाशा को दिया गया। सहाबा रोते रोते कह रहे हैं, उकाशा अल्लाह के वास्ते हमें कोड़ा मारो, 10-10 कोड़े मारो, लेकिन हुजूर को तो छोड़ दो, अल्लाह के रसूल को छोड़ दो। लेकिन उकाशा है वो कोई और बात दिल में छुपाए हुए हैं। हुजूर इतने में हसन और हुसैन आए और रोते रोते कहा, उकाशा हमें कोड़ा मारो, लेकिन नाना जी को छोड़ दो, मेरे नाना जी बीमार है, कई दिनों से बुखार आया है, कमज़ोर हो चुके हैं। आपने फरमाया, बेटा हसन मैंने मारा था, मारने दो बेटा, मैंने मारा था, बदला लेने दो। फरमाया मुझे मरना है और खुदा को जवाब देना है। उकाशा के हाथ में कोड़ा दिया गया। हजरत उकाशा करीब आए तो फिर हजरत उकाशा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपने जब मुझे कोड़ा मारा था मेरे बदन पर चादर नहीं थी, तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की चादर को हटा दिया और ऊपर का बदन आपका खुला हो गया। सारे सहाबा रो रहे हैं। उकाशा पीछे आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहर नबूवत थी आपने बोसा देना शुरू किया और रोते रोते फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी क्या मजाल कि मैं आपको मारूं, लेकिन मैंने सुना है जिसका बदन नबी के बदन से लग जाए उस बदन को आग नहीं छूती, इसीलिए मैंने ये किया था। सारे सहाबाओं को सुकून हुआ। मेरे भाइयों, खुदा की कसम ये रिवायत हिला देने वाली है। फरमाया पैसों के हुकूक बाकी है, किसी के बारे में कुछ किया था, हमारे पास डायरी हो, हम लोगों को माफ़ करवा दे, हमारे पास एक एक पैसे का मामला हो, क्लियर हिसाब होना चाहिए। एक मरतबा हजरत उसामा ने 40 दिन के लिए किसी के पास से कर्ज ले लिया, तो आपने फरमाया, उसामा तुम्हें यकीन है कि 40 दिन के लिए जिंदा रहोगे? उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं तो लुकमा मुंह में रखता हूँ, मुझे ये यकीन नहीं होता सही सालिम उतरेगा भी नहीं उतरेगा या मैं दुनिया से चला जाऊंगा। एक मरतबा हजरत का वुजू टूट गया और सामने पानी था और वहीं पर आप अलैहिस्सलाम ने तयम्मुम करना शुरू कर दिया। सहाबाओं ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, सामने पानी मौजूद है। आपने फरमाया, मुझे पता नहीं है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जिंदा रहूँगा या मर जाऊँगा, मुझे तयम्मुम करने दो ताकि दुनिया से मेरी रूह निकले तो ईमान की हालत में मेरी रूह निकले। मेरे भाइयों, कर्ज बहुत बड़ी बला है। कभी कभी जवान अय्याशियों के खातिर कर्ज कर देता है। कुरान पाक की आयत है, अल्लाह फजूल खर्ची करने वाले को नहीं चाहता। ला युहिब्बुल मुसरिफीन का तर्जमा अल्लाह फजूल खर्ची करने वाले को नहीं चाहता। कितना ज़बरदस्त तर्जुमा है। अल्लाह हमको ना चाहे, नहीं चाहेगा तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे, बस अपने एतबार से फजूल खर्ची कर दी। सहाबाओं का क्या हाल था, ज़रूरत में खर्च करते थे। अल्लाह ने दिया है, खर्च करें, लेकिन सोच समझ कर खर्च करें। मेरे भाइयों, अगर किसी का कोई हक बाकी है, अपने एतबार से उस हक को अदा करने की तरतीब लगाए। इसीलिए तो मरने के बाद तजहीज़ व तकफीन में उसके पैसे लगाए जाए, तजहीज़ व तकफीन में, कफन दफन में, दूसरे नंबर पर उसके कर्ज में पहले लो, पकड़ा न जाए। वो हदीस में आता है, शहीद की रूह भी मुअल्लक रहती है, लटकी हुई रहती है जब तक कि उसका कर्ज चुकाया न जाए। शहीद है, अल्लाह ताला ने बड़ा मकाम दिया है, कतरा गिरने से पहले पहले उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। लेकिन अगर कर्ज है, फरमाया, तो उसकी रूह लटका दी जाती है जब तक कि उसका कर्ज न हो। मेरे भाइयों, कभी कभी आदमी मजबूरी में कर्ज लेता है, नहीं चाहता बेचारा, मजबूरी में लेता है। तो अब सुनो, मजबूरी में लिया है और उसे पता है कि बदर्जे मजबूरी लिया है, अय्याशी के खातिर नहीं लिया। लेकिन बच्चा बीमार हो गया, अचानक कोई ऐसा मामला पेश आ गया, लेना पड़ता है। तो भी एक बड़ी तसल्ली वाली रिवायत है, तफसीर मज़री ने उसको नकल किया है। ऐ अल्लाह, मजबूरी में ले रहा हूँ, लेकिन उस आदमी ने अपने एतबार से क्लियर कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेब में कागज़ रखते थे, किसी से 2 पैसों का मामला हुआ, लिख दिया, मुझे क्या पता शाम तक जिंदा रहूं या ना रहूं। इसलिए उलमा ने लिखा है, सफ़र में जाना है तो पहले वसीयतनामा लिख करके जाए
اور مستحب یہ ہے 2 راتیں نہ گزریں اور اس کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا ہونا چاہیے. کیا پتا اچانک گر گیا. حدیث میں آتا ہے اچانک کی موت افسوس کی پکڑ ہے، لیکن شارحین فرماتے ہیں ایمان والے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایمان والے کے لیے اچانک ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو ہر وقت تیاری میں رہتا ہے. فرمایا اس کا حساب کلیئر ہوتا ہے. نماز چھوٹ گئی ہے تو اس کی بھی شکلیں ہوتی ہے. فرمایا یہ سارا معاملہ اس کے سامنے ہوتا ہے. بدرج مجبوری قرض لیا، ادا کرنے کا ارادہ ہے، بہت مجبوری میں لیا تھا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ پاک کے سامنے جب کل یہ بندہ پیش ہوگا تو حق والے اس کے پاس حق لینے کے لیے آئیں گے، لیکن اللہ پاک کو پتا تھا کہ اس نے حقیقت میں مجبوری میں قرض لیا ہے اور بیچارہ اس کا کوئی قرض چکانے والا نہیں تھا، مجبوری میں ہوا ہے. اللہ اکبر، بڑی ہمت دلانے والی روایت ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے اس آدمی کو جس کا قرض تھا بھائی تو معاف کر دے. 12 لاکھ کیسے معاف کروں، اتنے پیسے ہیں. اللہ کے سامنے یہ معاملہ ہوگا. فوراً اللہ پاک اس حق والے کے لیے اوپر محل بنائیں گے سونے کا قیمتی. اوپر دیکھ، یہ دوں گا تجھے، میرے اس بندے کو چھوڑ دے. 12 الہ اتنا قرض ہے، زیادہ قرض ہے. دوسرا مال اللہ بنائیں گے. دیکھ اوپر. کسی بادشاہ کا لڑکا کسی جرم میں پکڑا جائے تو جس کا جرم کیا ہے بادشاہ اس کو بلاتا ہے میرے بچے کو چھوڑ دے. نہ چھوڑوں کورٹ میں کیس کروں گا. تو بادشاہ چپکے 1 کروڑ کا بنڈل پکڑواتا ہے کہ کیس دبا دے. نہ دباؤ تو دوسرا کروڑ 2 کروڑ دیتا ہے. اب دبا لے. نہ دباؤ تو تیسرا کروڑ دیتا ہے. یوں کرتے کرتے راتوں رات کیس دب جاتا ہے. بادشاہ اپنے بچے کے بارے میں کر سکتا ہے، ہمارا اللہ ہے. مجبوری میں اگر لیا تھا اللہ پاک حق والے کو معاف کرنے کے لیے 1 سے 1 محل دیں گے. پھر وہ بندہ کہے گا اللہ پاک معاف ہے. اچھا جا بیٹا جا، میرے بندے معاف کر دیا اس نے، تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا. مجبوری کا معاملہ الگ ہے. میرے بھائیوں، کسی کا کوئی حق باقی ہے، آدمی کو چاہیے کہ حق ادا کرنے کی ترتیب لگائے. ابا کا انتقال ہو گیا، روئے دھوئے بعد میں ابا پکڑا نہ جائے. اس کے لیے کسی قسم کا قرض کا معاملہ ہے، اس کی شکل کرو، اس کی ترتیب لگاؤ، جو بھی مشقت اٹھا سکتے ہو اٹھاؤ، تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر میں کسی قسم کی اس کی پکڑ نہ ہو. اللہ پاک ہم سب کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. او عبود الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. افشوا السلام، سلام پھیلاؤ. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، رشتہ داری جوڑو، چاہے جھکنا پڑے، ٹوپی رکھنی پڑے. ہاں سستا سودا ہے. مرنے کے بعد کتا موتے گا قبر پر، کس کو کہنے جاؤ گے؟ ابھی تو جھکتے ہی نہیں، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ کوئی لات مارے گا تو بھی کہنے نہیں آؤ گے، گدھا بھی لیت کرے گا کہنے نہیں جاؤ گے. زندگی میں چھوٹے بن جائے. موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس لیے کہ تاکہ مرنے کے موقع پر حشاش بشاش ہونے کی حالت میں دنیا سے جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب فرماتے تھے الحمدللہ ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے. اسی حالت میں رہتے تھے، کوئی نماز ہمارے ذمے میں باقی نہ ہو، کسی کا کوئی حق باقی نہ ہو. فرمایا اور اخیر والی چیز ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات میں نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخلوا الجنت بسلام، آسانی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صاحب کو فرمایا لا تدا قیام اللیل، رات کے قیام کو مت چھوڑو، اس لیے کہ میرے محبوب نے کبھی رات کا قیام نہیں چھوڑا. اور اگر کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے تو بیٹھ کر پڑھتے تھے. تو صحابی نے پوچھا یا اماں، ہمارا نبی بیٹھ کر تہجد پڑھتا تھا. اللہ اکبر، وہ روایت دل ہلانے والی روایت ہے. ہماری ماں نے فرمایا میرا محبوب تو کھڑے کھڑے رات کی نماز پڑھتا تھا، لیکن جس وقت امت کے مسائل نے میرے محبوب کی کمر کو توڑ دیا ہے، حین حتمہ الناس کا لفظ آتا ہے، میرے محبوب کی کمر نے امت کے مسائل نے توڑ دیا، تب جا کر کے محبوب نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی ہے. ہمارے غم میں اللہ کے رسول وقت سے پہلے آپ کے اوپر کمزوری کے آثار ظاہر ہو گئے تھے، امت کے مسائل نے آپ کو بوڑھا کر دیا تھا. فرمایا جو لوگ رات میں حضور نے فرمایا رات کو نماز پڑھو. بعض لوگ 40 سال سے تہجد ناغانی ہوئی، 20 سال سے تہجد ناغانی ہوئی.
ہمارے بعض اکابرین تو اپنے نفس کو مناتے تھے، جیسے بچے کو پھسلاتے ہیں ایسا۔ حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں آتا ہے، اور پڑوسی ملک کے بھی ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑھاپے میں بدن کمزور ہو گیا۔ بدن جب کمزور ہوتا ہے نا تو پھر اٹھنے کو من نہیں چاہتا۔ حضرت تھانوی کو کسی نے کہا حضرت روز اٹھنے کا من چاہتا ہے لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ فرمایا بیٹا بدن کی قوت کی دوا کرو، تمہارا بدن بہت کمزور ہے۔ کبھی کبھی کمزوری کا اثر وہاں ظاہر ہوتا ہے۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب جب بوڑھے ہو گئے، تہجد ناگانی ہوتی تھی۔ اخیر میں ایک مرتبہ بہت بیمار ہے، من نہیں کہہ رہا، بہت بدن میں کمزوری ہے، لیکن اپنے نفس کو پھسلایا، ایسا کر کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھنی، وضو بھی نہیں کرانا، بستر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو۔ دیکھو دعا مانگنے کے لیے بستر میں بیٹھ کر بھی استغفر اللہ، حدیث میں آتا ہے نا، ہے کوئی رات کے اخیر میں استغفار کرنے والا میں اس کو معاف کروں۔ اب یہ بوڑھا آدمی نہیں اٹھ سکتا، لیکن بستر میں سویا سویا کہہ رہا ہے اللہ بہت کمزور ہوں، اٹھا نہیں جاتا، لیکن معافی مانگ رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کی ذات سے امید ہے کہ اس بوڑھے کے اس دعا مانگنے کی اللہ لاج رکھ دے گا، اور مغفرت چاہنے والوں میں اللہ اس کو شمار کرے گا۔ کون منع کر سکتا ہے اللہ کے رحم سے؟ اس کا رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے۔ تو حضرت نے اپنے نفس کو سمجھایا بیٹھ کر دعا مانگو۔ پھر بیٹھے، پھر فرمایا جب بیٹھے ہی ہو تو کم از کم وضو تو بنا لو۔ پھر وضو بنایا، پھر کہا ایسا کرو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ پھر کہا جب بیٹھ کر ہی پڑھنی ہے تو کھڑے کھڑے ہی پڑھ لو۔ کھڑے کھڑے تک پہنچا، پھسلاتے پھسلاتے اپنے نفس کو۔ بعد ہمارے اکابرین ایسے گزرے ہیں، حضرت ماں اعزاز علی صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، فرمایا ہوٹل کا چائے نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ دل میں آیا کہ ہوٹل کا چائے پینا ہے۔ اچھا تجھے بہت شوق ہوا ہے چائے پینے کا، چلو تجھے پلا دوں۔ اب ہوٹل پر لے گئے، اس ہوٹل والے کو کہا بھائی چائے لاؤ، ایک چائے اندر میں ریڑھی، پھر کہا دوسرے کا دوسری چائے لاؤ، وہ بھی پیٹ میں جانے دی، کہا تیسری لاؤ۔ ہوٹل والا بھی سوچتا رہا یہ چچا کہاں سے آئے، چائے پر چائے منگواتے جا رہے ہیں۔ اب یہاں تک پورا پیٹ بھر گیا، اب قے ہو رہی ہے اور بہت پریشان ہے، پیٹ درد کر رہا ہے۔ پھر کہہ رہے خبردار آئندہ چائے مانگو گے ہوٹل کا، آئندہ ہوٹل کا چائے مانگو گے، جو گھر کی چائے وہی پی لو، سیدھے سادے رہو، ایسی حرکتیں مت کیا کرو۔ یہ اپنے نفس کو سزا دیتے تھے، یہ ہمارے بڑے تھے، سلام ہو ان کی قبروں پر، جب جا کر کے کوئی ولایت کے بڑے اونچے مقام تک پہنچا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ پوری امت کو اللہ پاک اپنی شان رحیمی سے اور اپنے شان کریمی سے اللہ پاک جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی دعا سے پہلے دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دعا یقین کے ساتھ کرے، شک کے ساتھ نہیں۔ ہم کسی کمزور دربار میں نہیں آئے ہیں، بہت پر امید دربار میں آئے ہیں۔ ہم سب کا رب ہے اور شفیق پروردگار ہے، اسی کی شفقت سے ماں کو بھی شفقت ملی ہے۔ فرمایا ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے پاس 100 کا نوٹ لینے آتا ہے، آج تک کوئی بچہ شک کے ساتھ نہیں آتا، میری ماں مجھے دے گی، نہیں ہوگا تو ادھر ادھر سے لا کر دے گی۔ کیوں نہیں دے گی؟ وہ میری ماں ہے، اور ماں بھی ماں ہوتی ہے، پیسے نہ ہو تو ادھر ادھر سے لا کر دیتی ہے۔ میرے لال نے مانگا ہے، کبھی نہیں مانگتا، آج مانگا ہے۔ تو جب ماں دینے پر مجبور ہوتی ہے تو ہمارا اللہ تو مجبور نہیں ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ فرمایا اس اللہ کے دربار میں ہم بیٹھے، شک نہ ہو۔ شک کرنا یہ پاپ ہے، پاپ، اللہ کے دربار کو نہ سمجھنا ہے۔ دوسری بات کہ بھائی مبارک رات میں اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، ہم ایسا پاپ تو نہ کریں، بھائیوں کے بارے میں کینہ نہ رکھیں، سب ہمارے بھائی ہیں۔ مشرق کا مسلمان بھائی ہمارا بھائی ہے، مغرب کا مسلمان بھائی ہمارا بھائی ہے، شراب پیتا ہو لیکن بھائی ہے، وہ بیچارہ غفلت میں ہے، وہ زیادہ پیار کے قابل ہے، وہ زیادہ محبت کے قابل ہے۔ ایک ہندو بھائی نے مجھے ٹرین میں بتایا کہ مولانا میرا ابھی ایک ساتھی مر گیا، بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا کیسا اچھا تھا؟
ایسا اچھا تھا مولانا، کوئی شراب پی کر گٹر کی نالی کے پاس پڑا ہو اور مچھر بھن بھناتے ہو، دھوپ میں پڑا ہو، تو میرا ساتھی اس کے اوپر چھاتا کر کے بیٹھ جاتا تھا جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے۔ مچھر اڑاتا تھا، اس کا منہ دھوتا تھا، پھر کہتا تھا بھائی ایسا مت کر، تیرے بچے ہیں، اور اس کو حقیر نہیں سمجھتا تھا۔ یہ ایک غیر مسلم بھائی بتا رہا ہے ہمیں کہ میرا ایک بھائی ابھی انتقال فرما گیا، ایسا تھا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے صفات تو بہت عالی ہونے چاہیے۔ حقیر سمجھنے کی سزا ہم نے اس سے پہلے بات میں بتائی تھی۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جون پوری فرماتے تھے کسی مسلمان کو اگر کوئی حقیر سمجھے گا، موت کے موقع پر ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آج ہم اسی میں ملوث ہیں، ہم سب کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہو، بھائی صاف کر دو، تھوڑی دیر اپنا دل صاف کر دو، اور اگر مان لو کہ اگر کسی کے بارے میں ہے، انشاءاللہ کل سے ہی کیا رات میں موقع ملے تو رات کو جا کر کے اس سے گلے ملے، خوب روئے، قدموں میں بیٹھے، بھائی تمہیں جوتے مارنا ہو تو مار دو، تم میرا بڑا بھائی تھے، میں آج تک نہیں بولا ہوں لیکن میری غلطی تھی، تم معاف کر دو بھائی۔ بھائی بھی کہے گا میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا ہے، بھائی بہت پیار ہے، گھر میں کوئی چیز ہوگی تو بھائی دے دے گا، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ فرمایا کسی کے بارے میں بھی ایسا ہو تو اس طریقے سے اپنا دل صاف کرے، ایسا جینے میں مزہ ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان الابدی سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك علما
نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتون. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل حبك حب الأشياء إلي واجعل خشيتك أحب الأشياء عندي واقض عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من عبادتك. آسمان اور زمین کو بنانے والے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے اللہ، وہ ہمارے شفیق پروردگار، وہ ہمارے لاڈلے اللہ، وہ ہمارے خوبصورت اللہ، وہ ہمارے محسن اللہ، وہ ہمارے خالق اللہ، وہ ہمارے مالک اللہ. اے اللہ پاک، بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے دربار میں آئے ہیں. 27ویں رات ہے، جمعہ کی رات ہے، حافظوں کا ٹولہ ہے، بڑی عمر کے لوگ بھی ہے. اے اللہ، دلوں کے ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ہے، دلوں کے ٹوٹے ہوئے لوگ بھی ہے. اے مولا، کسی کے گھر میں حالات ہے، بیچارہ کہہ نہیں سکتا، لیکن مولا سہ بھی نہیں سکتا. وہ کچھ امید سے تیرے گھر پر آیا ہے، رات کو 12 بج گئے ہیں، بہت ساری مخلوق سو گئی ہے. اے مولا، اے مولا، تیرے دربار کی امید میں آئے ہیں. آج تو تیری قسم تجھے منا کر کے جائیں گے. اے مولا، اے اللہ، آج ہم تجھے لینے آئے ہیں، اکیلے نہیں آئے، پورا ٹولہ لے کر کے آئے ہیں. اے مولا، تجھے تو بوڑھوں کی دعائیں واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. اے مولا، تو بڑا باحیا ہے. اے مولا، اے اللہ، مجمع میں پردے کے پیچھے ہماری بہنیں بھی ہے، بوڑھی بہنیں بھی ہے. اے مولا، ٹولے میں ایسے لوگ بھی ہے. اے اللہ، 20 سال ہو گئے لیکن ان کی تہجد ناگا نہیں گئی ہے. بڑھاپا ہے، آزا جواب نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس امید پر رات کو آتے ہیں بس ہمارا اللہ راضی ہو جائے. اے مولا، اس میں معصوم بچے بھی ہیں جن کے سینے میں پاک قرآن ہے. اے مولا، رات کے اندھیرے میں ماں تھکی ہوئی ہو لیکن بچے کو 4 بجے جگا دیتی ہے، میرے لال تو اٹھ بیٹا، اللہ کے کلام کو بیٹا تو سینے میں لے لے بیٹا. جا، ماں اپنے بچے کو چھوڑنے کے لیے حفظ کلاس تک آتی ہے، مدرسے میں پڑھنے بھیجا ہے تو ماں اچھے کپڑے روانہ کرتی ہے، ناشتہ دیتی ہے. بیٹا، یہ اللہ پاک کلام ہے، تو بیٹا اپنے سینے میں اس کو محفوظ رکھ دے. رمضان کا مہینہ آیا، ماں نے اپنے لال کو لگتے جگر کو قرآن سنانے میں لگایا. بیٹا تو محلے میں قرآن محراب میں بیٹا قرآن سنا، اللہ کو رحم آئے گا. اے مولا، قرآن سناتے سناتے کئی مسجدوں میں تیرا قرآن ختم ہو گیا ہے. اے اللہ پاک، اے اللہ، مجمع میں ایسے لوگ بھی ہیں مولا جن کے کسی لگتے جگر بچے کا انتقال ہو گیا ہو، باپ کا انتقال ہو گیا ہو، ماں کا انتقال ہو گیا ہو. مولا، دل ٹوٹا ہوا ہو. اے مولا، ٹوٹے ہوئے دل والوں کی تیرے وہاں بہت قدر ہے. اے مولا، تجھے اس عورت کے ٹوٹے ہوئے دل کے عظمت کا واسطہ کہ شوہر دنیا سے چلا گیا ہے، جوانی کی عمر میں گیا ہے، عورت بھی جوان ہے، بچوں کے خاطر بیچاری عورت نے شادی نہیں کی ہے. مولا، دوسری عورتوں کو دیکھ کر اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں، لیکن مولا اپنے بچوں کے خاطر اس نے شادی نہیں کی. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی عورت بچوں کے خاطر شادی نہ کرے اور پاک دامنی میں زندگی گزارے، کل میں اور وہ عورت دونوں قریب قریب رہیں گے. بڑا مقام ہے. اے مولا، ایسی بیوہ عورت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عید کا موقع آتا ہے، اڑوس پڑوس میں بچے بڑے ناچتے ہیں، ان کے تو باپ موجود ہے، دادا دادی موجود ہے. اب یہ چھوٹا بچہ اپنی امی کو کہتا ہے میری امی، پڑوس میں میرا دوست ہے اس کا باپ ہے، میرا باپ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. امی، میرا باپ کہاں ہے، کب آئے گا؟
7 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, वो नहीं समझता, वो अपने बाप के इंतजार में है, तो माँ बोलती तो नहीं है, चुपके या तो बाथरूम में जाती है या तो चादर ओढ़ कर सो जाती है और अपना वो आंसू छुपा लेती है और फिर हिम्मत करके कहती है बेटा आएंगे, बेटा तेरे अब्बा आएंगे, बेटा अल्लाह के रास्ते में गए हैं, बेटा आएंगे, लेकिन उसका दिल चुरा हुआ है। ऐ अल्लाह पाक, तुझे पता है बेवा औरत के दिल पर कैसी गुजरती है। ऐ मौला, दिल टूट जाता है, शौहर सिर्फ चिल्ले के लिए जमात में गया हो, 4 महीने के लिए गया हो, साल के लिए गया हो, मौला औरत के लिए वक्त गुजारना मुश्किल होता है। मौला हमेशा के लिए शौहर दुनिया से रवाना हो गया, कब्रिस्तान में जाकर के सो गया। मौला ये औरत जितने भी रोए वो कम है, लेकिन मौला वो सब्र करती है और सब्र करने वालों के साथ तेरी मदद है। लेकिन मौला हम तो उस टूटे हुए बहन के दिल का वास्ता देने आए हैं। ऐ मौला हम सब की सुन ले, हम उस बहन के दिल को आगे करते हैं। ऐ मौला बहुत सारे घराने ऐसे हैं बिला किसी कसूर के जवानों को जेलों में डाल दिया है, महीने हो गए, साल हो गए, लेकिन बीवी अपने शौहर के चेहरे को देखने को तरसती है। एक भाई ने बताया मेरी भाभी मेरे भाई को मिलने के लिए जाती है तो कांच में बात होती है, कांच में बात होती है, शीशे में बात होती है, सिर्फ मोबाइल में बात होती है, पास में जाने की भी इजाजत नहीं है। मौलाना मेरी भाभी आती है, हफ्ते तक सोती नहीं है, मेरे भाई की याद में करवट बदलती है, रोती रहती है। ऐ मौला ऐसे घरों में जब छोटे बच्चे अपने अम्मी को कहे अम्मी मेरे अब्बू कब आएंगे, अब यहाँ तो कोई इम्कान ही नहीं है। फरमाया कैसे कैसे कैदों में बंद है, तो वो बीवी बोलती तो नहीं है लेकिन फौरन उम्मीद दिलाती है बेटा आज नहीं तो कल आएंगे। फरमाया बेटा सब्र कर ले, समझदार बच्चा भी रोना शुरू करता है। ऐ मेरे अल्लाह पाक तू तो बड़ा रहम दिल है, तू बड़ा रहम दिल है, तुझे तो बहुत प्यार आता है मौला। ऐ मौला तेरे प्यार की वजह से हमारी माओं के दिलों में भी प्यार है। तेरी कसम हमने तेरे प्यार की झलक माओं के प्यार में देखी है, हमने तेरे प्यार की झलक माओं के प्यार में देखी है। ऐ मौला टूटे हुए दिल की अजमतों का वास्ता, ऐ मौला तुझे हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी का वास्ता। एक मर्तबा हजरत आयशा ने फरमाया या रसूल अल्लाह उहुद में आपके दांत मुबारक शहीद कर दिए थे, आपको कितना दुख हुआ होगा। आपने एक आह भरी और फरमाया आयशा मुझे सबसे ज्यादा दुख उस वक्त हुआ था तुम्हारी कौम ने मुझे मक्का से निकाला था। फरमाया मुझे मक्का से निकाला था, गारे सौर से आप 3 दिन के बाद निकल रहे हैं, बैतुल्लाह की तरफ देखा और आप रोने लगे और रोते रोते कहा ओ मक्का तू बड़ा प्यारा है, मेरी कौम मुझे ना निकालती तो कभी ना निकलता। ऐ मेरे अल्लाह आप अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू थे, लाडले के आंसू की अजमतों का वास्ता। एक मर्तबा आपने फरमाया मुझे याद है दादा के जनाजे में मैं जा रहा था, पाँव में जूते नहीं थे और कंकरियां मेरे पाँव में घुस रही थी, पाँव खून खून हो रहा था। ऐ अल्लाह पाक हुजूर की उस कुर्बानी का वास्ता। एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक के मौके पर खंदक खोद रहे हैं, एक सहाबी आए और अपना दामन ऊंचा किया, अपना पत्थर बताया जो पेट पर बांधा हुआ था। आप कुछ नहीं बोले, आपने भी अपना दामन ऊंचा किया। हमारे लाडले के बदन मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे, आपका पेट कमर से लग न जाए तो 2 पत्थर बंधे थे। जाबिर ने देख लिया, दौड़े दौड़े घर गए, बीवी को कहा जल्दी खाना बना, मैंने हजरत को भूखा देखा है। खाना तैयार हुआ, जाबिर ने कान में कहा, आपने फरमाया चलो जाबिर ने खाना बनाया है। हजरत जाबिर ने फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है। फरमाया
فرمایا لوگ بھوکے رہیں اور میں کھاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ایک ماں پہلے بچے کو کھلاتی ہے پھر خود کھاتی ہے۔ اے مولا حضور کی ان قربانیوں کا واسطہ۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے آئے، دشمنوں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تھا، مٹی ڈالی تھی، چہرہ غبار آلود تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ روتی جاتی ہے اور روتے روتے چہرہ دھوتی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر لے، ایک وقت آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین کچے پکے گھر میں پہنچ کر کے رہے گا۔ اے مولا طائف میں آپ امید پر گئے ہیں، لیکن 3-3.5 میل کے قریب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے گالیاں دی ہے۔ ایک چھوٹے سے انسان کو کوئی پیچھے مارنے کے لیے دوڑے کتنا بھاری گزرتا ہے۔ ہمارے نبی کو طائف کے اوباش بچوں نے مارا ہے، پتھر مارے ہیں، خون خون کیا ہے اور آپ کی جوتیاں خون میں لطمت ہوئی ہے، آسمانوں میں کھلبلی مچی ہے۔ اے مولا اللہ کے رسول کی ان عظیم قربانیوں کی عظمتوں کا واسطہ، ایک مرتبہ آپ حضرت عمران کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ بیٹی میں تمہارا باپ محمد ہوں، تو دروازہ کھولو۔ حضرت اور بیٹی میرے ساتھ عمران ہے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابو میرے پاس پردہ کرنے کا کپڑا نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے اوپر سے چادر ڈالی۔ جب چادر ڈالی ہے آپ گھر میں گئے ہیں، حضرت فاطمہ حضور کے گلے مل کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں رو رہی ہے؟ ابو کئی دنوں سے گھر میں چولہا نہیں جلا، علی بھوکے ہیں، حسن بھوکے ہیں، حسین بھوکے ہیں اور کئی روزی کی تلاش میں علی گئے ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ باپ اپنی بھوک تو برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت فاطمہ نے فرمایا ابو کئی دنوں سے بیمار ہوں، دوائی کا انتظام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر لے۔ اے اللہ پاک، اے مولا ہم گندے ہیں لیکن بچوں کے سینے میں قرآن ہے، وہ تو پاک ہے۔ پاک قرآن کی عظمت کا واسطہ، جمعہ کی مبارک رات کی عظمتوں کا واسطہ، اے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ گندے ضرور ہے پھر بھی تیرے بندے ہیں، گندے ضرور ہے پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے مولا تیرے محبوب کی امتی ہے، کل تو ہمیں جہنم میں ڈالے گا، تیرے محبوب کو دکھ ہوگا۔ اے مولا جہنم کی آگ تیری قسم ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ اے مولا دنیا کی آگ کو تھوڑا سا لگ جائے، بدن کو لگ جائے، چیخ نکل جاتی ہے، جہنم کی آگ تو 70 گنا زیادہ ہے۔ اے مولا وہاں کے بچھو کھچر کے برابر ہے اور وہاں کے سانپ اونٹ کے برابر ہے۔ اے مولا ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے اے اللہ میں جنت اس لیے نہیں مانگتا، میں جنت کا مستحق ہوں، لیکن اللہ جنت اس لیے مانگتا ہوں جہنم کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں۔ اے مولا ایک بچہ محلے میں کھیلتے کھیلتے کپڑے جب گندے ہو جاتے ہیں، پیشاب پاخانہ ہو جاتا ہے، 6-7 سال کا بچہ ہو تو بھی اس کے دل میں سے آواز آتی ہے میری ماں مجھے دھلائے گی، میری ماں مجھے دھلائے گی۔ چچی کے گھر نہیں جاتا، ممانی کے گھر نہیں جاتا، بھائی کے گھر نہیں جاتا، بہن کے گھر نہیں جاتا۔ اے مولا یہ بچہ بھی سمجھتا ہے میری ماں پیار والی ہے، میری ماں دھلائے گی، دروازے پر آ کر کہتا ہے امی امی، تو اس کی ماں کہتی ہے میرے لال کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے امی میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں۔ اے مولا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کسی ماں نے دھکا مارا ہو۔ ماں فوراً اپنے بچے کو باتھ روم لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، دھلاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، نئے کپڑے بدلتی ہے، کہتی ہے بیٹا جا کھیلنے۔ بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے، پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ اے اللہ پاک ماں تو تھکتی بھی ہے، تو تھکنے سے پاک ہے۔ آج ہم تیرے دربار میں معافی کے لیے آئے ہیں، تیری قسم اے اللہ سائل ہے، بھکاری ہے۔ ہمارے گھر کے دروازے پر کوئی بھکاری آ جائے اور ہمارے محلے کا فقیر ہو تو گھر کے بچے بھی کہتے ہیں ابو محلے کا فقیر
فقیر ہے، ابو میں کوٹھی میں سے اناج دے دوں، ابو میں پیسے دے دوں، بچے کو بھی رحم آ جاتا ہے۔ اے اللہ پاک تیری قسم ہم تیرے دربار کے فقیر ہیں، تیرے دربار کے فقیر ہیں، اے اللہ پاک دینے سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے مولا تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے۔ ایسی مبارک راتوں میں مرحومین کی نظریں ہماری طرف لگی ہوئی ہے، مسجدوں کی طرف نظریں ہیں، قرآن کی طرف نظریں ہیں، کسی کا باپ چلا گیا ہے، کسی کی ماں ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اے مولا سب کو معاف فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا لے۔ اے مولا تیرا کیا نقصان ہے، پوری امت کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ ہر آفیسر کام کرتے ہوئے بڑے آفیسر سے ڈرتا ہے، تیرے سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ آج کی رات میں ہم سب کو معاف فرما دے۔ مسلمان کا کوئی بچہ ہوائی جہاز میں ہو، پانی کے جہاز میں ہو، کسی دیہات میں ہو، کسی شہر میں ہو، کہیں بھی ہو آسمان کے نیچے، سب کو معاف فرما دے، مرحومین کو معاف فرما دے، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ اے مولا تیری شان کریمی کا واسطہ، تیری شان شکوریت کا واسطہ، تیری شان ودودیت کا واسطہ پوری امت کی معافی کا فیصلہ فرما دے۔ اے مولا مبارک رات میں ہم تیرے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ پاک امت کے جوانوں کی اصلاح فرما، امت کے بوڑھوں کی اصلاح فرما، امت کے بچوں کی اصلاح فرما۔ اے مولا امت کے جوانوں کے جذبات مصعب بن عمیر جیسے بنا دے۔ اے اللہ پاک اتنا دیا تھا اسلام لانے سے پہلے کہ مہنگا عطر لگاتے تھے، مہنگا جوڑا پہنتے تھے، مہنگے جوتے پہنتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد صرف ایک چادر حصے میں آئی ہے، انتقال ہوا ہے۔ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے مولا ایسے جذبات جوانوں کے پیدا فرما دے مولا کہ ہمارے جذبات سے مسجد کا نظام مضبوط ہو، مدرسے کا نظام مضبوط ہو، اسلام کا نظام مضبوط ہو۔ مولا بوڑھوں کے جذبات عمرو ابن جموح جیسے بنا دے، ابو ایوب انصاری جیسے بنا دے۔ ابو ایوب انصاری نے اپنے مرنے سے پہلے فرمایا، یزید کو کہا کہ بھائی یزید میری جوانی اللہ کے راستے میں نکلی ہے، بڑھاپا اللہ کے راستے میں نکلا ہے، بیمار ہوا ہوں اللہ کے راستے میں ہوں، میرا انتقال ہو جائے تو مجھے واپس مت کرنا، قسطنطنیہ میں جہاں تک ہو سکے وہاں تک میرا جنازہ لے جانا، تاکہ کل قیامت میں اللہ کو کہہ سکوں اے اللہ میری جوانی تیرے راستے میں لگی ہے، بڑھاپا تیرے راستے میں لگا ہے، بیماری تیرے راستے میں آئی ہے، اور موت بھی تیرے راستے میں آئی ہے، اور میرا جنازہ تیرے راستے میں چلا ہے۔ اے اللہ ایسے جذبات عطا فرما۔ اے اللہ ہر بوڑھے موقع ملنے پر مسجد میں آ کر پیشانی رگڑ رہے ہو، امت کے لیے رو رہے ہو، مولا ایسے جذبات پیدا فرما دے، جوانوں کے جذبات اچھے فرما دے۔ اے مولا بچوں کے جذبات معاذ اور معاوض جیسے بنا دے۔ الہ العالمین اے اللہ جو امت میں بیمار ہے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ بہت ساری تعداد بیچاری امت کی بیمار ہے، ایک بیمار ہوتا ہے پورا گھرانہ پریشان ہوتا ہے، تیرے امر کن کا معاملہ ہے اور ہمارا کام بننے کا مسئلہ ہے۔ اے مولا پوری امت کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے عافیت کے ساتھ قرض سے خلاصی عطا فرما دے، مجبوری میں لیا ہے، گھر بنانے کے لیے لیا ہے، مولا تو آسانی کی شکلیں نکال دے۔ مولا جو جن کے بچے یا جن کے رشتہ دار جیلوں میں بند ہیں اے مولا عافیت کے ساتھ خلاصی کی شکل مہیا فرما دے۔ اے مولا جو کسی نہ کسی حالات میں ہے عافیت کے ساتھ حالات سے نکال دے، جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہے اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو مالی پریشانی میں ہے عافیت کے ساتھ ان کی مالی پریشانی کو ختم فرما دے۔ اے اللہ پاک سنو ہماری سنو۔ اے مولا آپ سے ایک درخواست کرنے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں۔ اے مولا یہ ملک وہ ملک ہے جہاں بہت سے اکابرین روئے ہیں، ان کی قبریں ہیں یہاں، خواجہ معین الدین چشتی کی قبر ہے یہاں، ولی الیاس کی قبر ہے یہاں، شیخ الہند کی قبر ہے یہاں، مولانا قاسم نانوتوی کی قبر ہے یہاں۔ الہ العالمین تجھے پتا ہے اے مولا جب ایک اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو آسمان
आसमान और ज़मीन का निज़ाम बाकी रखेगा, क़यामत नहीं लाएगा। इस मुल्क में जब अल्लाह अल्लाह कहा जा रहा हो, छोटे छोटे बच्चे मकतब में पढ़ रहे हो, कुरान की तालीम दिलाई जा रही हो, और कितने आंसू बहे हैं इस ज़मीन पर, ए मौला इस ज़मीन की और मुल्क की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमारे बहनों की हिफाजत फरमा, हमारे बूढ़ों की हिफाजत फरमा। तेरी शान गयूरियत को ललकारने आए हैं, ए मौला तेरी न सोने वाली आंखें ए अल्लाह जुल्म का नज़ारा देख रही है, ए मौला तू हमारा बन जा, हमें अपने सीने से लगा दे। माँ कभी कभी मारती तो है, किसी को मारने नहीं देती, किसी को मारने नहीं देती। बच्चा पूरे दिन घर में परेशान करता है, घी का डिब्बा ऊंधा कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, बारी तोड़ दी, शीशा तोड़ दिया, माँ परेशान परेशान, जा घर से निकल। लेकिन थोड़ी देर में बच्चे ने इतना कहा, अम्मी मुझे मोहल्ले में कोई मारता है। वही माँ बाहर आती है, मेरे लाल को किसने मारा है, मेरे लाल को किसने मारा है। ए अल्लाह पाक बूढ़ों को देख, बूढ़ों को देख प्यारे अल्लाह। ए अल्लाह पास बूढ़े तहज्जुद में कैसा रोते हैं, बूढ़ों के रोने की लाज रखते हुए ए मौला मुसलमानों की हिफाजत फरमा दे, जालिम के हाथ को रोक दे, अमन अमान कायम फरमा दे, हमारे बहनों की इस्मतों की हिफाजत फरमा। तेरी कसम हम कर तो कुछ नहीं सकते, गुनहगार जरूर है, लेकिन तेरा नाम लेते हैं, तेरा नाम लेते हैं। रमजान का चांद आया था, बच्चे बच्चे खुश हो गए थे, अब्बा क्या आया, बेटा रमजान का महीना आया है बेटा। ए मौला तेरी न सोने वाली आंखें देख रही थी, बूढ़े हैं बेचारे, पाँव कमजोर है, 20-20 रकात तरावी पड़ी है। ए मौला 5 मिनट बातें करने के लिए वो तैयार न हो, लेकिन तुझे मनाने के लिए 20-20 रकात बूढ़ों ने पढ़ी है, हमारी बूढ़ी बहनों ने पढ़ी है। तेरी न सोने वाली आंखें देख रही है। ए मौला तेरे कुरान को सीने से लगाया है, मौला गंदे जरूर है, तुझसे प्यार करना चाहते हैं लेकिन प्यार करते नहीं आता, लेकिन है तो तेरे न अल्लाह पाक, है तो तेरे, तेरा नाम लेते हैं, हमारे बच्चों को मकतब में बिठाते हैं, अल्लाह अल्लाह की सदा लगाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, इनके कानों में अजान और तकबीर देते हैं। ए मौला सूरत को देखकर हकीकत का जामा पहना दे। ए अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा। ए मौला तू तो बहुत कदरदा है, बड़ा कदरदा है। ए मौला एक हसन बसरी के ज़माने में एक जवान शराब पीते पीते मरियल हो गया, मरने का वक्त करीब हो गया, माँ बेवा थी और उस माँ का ताल्लुक हसन बसरी से था, अल्लाह अल्लाह करती थी, लेकिन उस बच्चे ने माँ का कहा नहीं माना, बच्चे ने पैसे उड़ा दिए, शराब पीते पीते बदन सड़ गया, मरने का वक्त करीब आया। हसन बसरी भी नाराज है और कहा बच्चे का इंतकाल हो जाए मुझे मत बुलाना, वो बड़ा नाफरमान था, मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ूंगा। हसन बसरी भी नाराज हो गए, पूरा गांव नाराज है। बच्चे के इंतकाल के पहले माँ ने कहा बेटा तूने बड़ी जिंदगी आवारा गुजारी है, मेरे शेख भी तुझसे नाराज है। ये कहकर माँ रो रही है। मरने का वक्त करीब आया, बच्चे ने आसमान की तरफ देख करके कहा ऐ अल्लाह पाक गुनहगार हूँ लेकिन मेरी भूल हो गई, गांव ने धक्का दिया है, तू तेरी रहमत से धक्का मत देना, तू मुझे अपनी रहमत से मत धुतकारना, भूल हो गई मेरी। और अम्मी को कहा अम्मी जब मेरा इंतकाल हो जाए तुम्हारा 2 पट्टा लेकर मेरे गले में डालकर कुत्ते की तरह गली में घसीटना, ताकि लोगों को पता चले कि माँ के नाफरमानों का ऐसा अंजाम होता है, दूसरों को इबरत हो जाए। ये कहकर बच्चा चला गया, मर गया कलमा पढ़ते पढ़ते। माँ ने नहलाया, कफन पहनाया, दरवाज़ा बंद है, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। माँ रोती जाती है, इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, माँ ने दरवाज़ा खोला, हसन बसरी का नूरानी चेहरा है, हसन बसरी का नूरानी चेहरा है। फरमाया हजरत आप कैसे आए? फरमाया बहन मैं क्या बताऊं, मैं सोया था, अल्लाह पाक ने ख्वाब में आकर के कहा हसन सोए हो, मेरे वली का इंतकाल हो गया है, जनाजे की
نماز پڑھا لو، میرے ولی کا انتقال ہو گیا ہے جنازے کی نماز پڑھا لو۔ اے اللہ وہ قرآن پڑھتے پڑھتے تو نہیں آیا تھا، تہجد پڑھتے پڑھتے تو نہیں آیا تھا، اشراق پڑھتے پڑھتے تو نہیں آیا تھا۔ اے مولا اتنا پیار تیرا، ہزاروں جانے قربان، ہزاروں جانے قربان۔ اے اللہ پاک آج ہم سب کو معاف فرما دے، پورے امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ امت اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکی ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کے امید میں آئے ہیں، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، وہ دعا کر لے جو حضرت یعقوب نے کی تھی اور تو نے یوسف کو پہنچایا تھا اور جبرائیل نے دعا سکھائی تھی، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین تب علینا۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تیری قسم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، اے تیری محبت کو لینا چاہتے ہیں، لیکن نفس اور شیطان بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہم بہت کمزور ہیں، لولے لنگڑے ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اے مولا تو کہاں ملے گا؟ تیری قسم تجھے لینے کے لیے کبھی ہم اجتماعوں میں چلے جاتے ہیں، کبھی جماعت والوں کا کھانا بنا لیتے ہیں، کبھی آنے والے مہمانوں کی روٹیاں بنا لیتے ہیں کہ تو مل جائے۔ اے مولا کبھی مسجد میں بیٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ اب تو آجا، آجا اللہ پاک تو آجا، ہمارے دلوں میں آجا۔ اچھی اچھی چیزوں میں گھروں میں آ گئی، تو نہیں آیا، آج ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ اے مولا بچوں کے سینے میں قرآن ہے، اس کی عظمت کا واسطہ اے مولا ہم سب کے دلوں کو پاک صاف فرما دے۔ اے مولا ہم سب کی اصلاح فرما دے، کامل نماز دے دے، کامل ذکر دے دے، کامل تقوی دے دے، کامل اخلاص دے دے، ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، موت سے پہلے پہلے ہماری اولاد کو تقوی کا بادشاہ بنا دے۔ بیوی ہو تو راتوں میں رونے والی بیوی ہو، رات کے اندھیرے میں شوہر نے ہچکیوں کی آواز سنی اور چادر اٹھائی تو دیکھا بیوی مسلح پکڑ کر رو رہی ہے، ہچکیاں لے رہی ہے۔ شوہر نے کہا پیٹ میں تکلیف ہے، بیوی نے کہا میرے سرتاج کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے قبر کی اندھیری کوٹھی یاد آ گئی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور میرے شوہر تم بھی میرے ساتھ رونے میں آ جاؤ، ہم دونوں روئیں گے، ہم دونوں نیک بنیں گے، بچے بھی نیک بن جائیں گے اور ہماری بچیاں بھی نیک بنے گی۔ شوہر سنا ہے راتوں کی تہجد سے اللہ ملا کرتا ہے، ہم دونوں نیک بن جائے۔ شوہر نے بیوی کو پوچھا تو کبھی بازار نہیں جاتی؟ دوسری عورتیں تو بازاروں میں جاتی ہے۔ بیوی نے کہا میرے شوہر ہمارے لیے نمونہ حضرت فاطمہ ہے۔ میرے شوہر تمہیں پتا ہے فاطمہ نے مرتے مرتے علی کو کہا تھا علی جب سے بالغ ہوئی ہوں میرے نظر کسی غیر محرم پر غلط نہیں پڑی اور کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر غلط نہیں پڑی، اس لیے علی میں باہر نہیں جاتی، اس لیے میرے شوہر میں باہر نہیں جاتی، اور میری نصیحت یہ ہے۔ فرمایا حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو کہا تھا رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لینا۔ بیوی نے بھی اپنے شوہر کو کہا میرے شوہر ہم حضرت فاطمہ کے نام لینے والے ہیں۔ شادی کا وقت قریب آیا، بچیوں کی ایسی تربیت ہو جائے وہ بچی اپنی ماں کو کہے میری ماں میری شادی کا ڈھنڈورا زیادہ مت پیٹو، مجھے شرم بہت آتی ہے، اور میری ماں جب میری رخصتی ہو جائے تو رات کے اندھیرے میں میری رخصتی کروانا، میری ماں مجھے بہت شرم آتی ہے۔ ماں بھی کہے گی میری بچی کتنی تقوی والی ہے۔ اے مولا امت کی عورتوں میں حیا پیدا فرما، غیرت پیدا فرما، شرم و حیا پیدا فرما۔ ہاں چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو پوچھا ماں تو پکاتے پکاتے کچھ پڑھتی رہتی ہے؟ امی نے کہا بیٹا میں درود پڑھتی ہوں، میں درود پڑھوں گی تو اس کا نورانی اثر کھانے میں آئے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی کو ان کی ماں نے کہا تھا بیٹا تیرے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ بیٹا جب تو میرے پیٹ میں تھا شک والا لقمہ پیٹ میں جانے نہیں دیا،
اور بیٹا جب تو پیدا ہوا ہے بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا ہے، اور بیٹا میں تیرے لیے بہت روئی ہوں، تیری ماں کے رونے کا اثر ہے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں رات کا اندھیرا ہوتا تھا، میری ماں چار پائی کے پاس، میری چار پائی کے پاس ہچکیاں لے کر رونا شروع کرتی تھی، میری نیند اڑ جاتی تھی اور یوں کہتی تھی کہ اللہ میرے علی میاں سے 100 آدمیوں کا کام لے لینا۔ ایک مرتبہ روتے روتے کہا اے اللہ اگر تو نے میری نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی۔ اے اللہ پاک، اے اللہ آنے والے مجمع کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے ہم سب کو اس کا نصیب فرما، اور جن شرور سے حضرت نے پناہ مانگی ہے ہم کو اور پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہی مولانا عطاء الرحمن صاحب ماہی کے مدرس تھے، بیچارے کینسر کے مریض تھے، انتقال فرما گئے۔ 27ویں رات ہے، جمعہ کی رات ہے، اے مولا ان کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، قبر جنت کا باغ بنا دے، سارے مرحومین کے لیے بنا دے۔ اے اللہ پاک یہاں ہمارے گاؤں میں بھی بعض حضرات بیمار ہیں، مولا کن کن کا نام لیا جائے، تجھے پتا ہے دلوں میں کن کن کے نام ہے۔ اے مولا جتنے بھی بیمار ہیں وہ پورا کا پورا گاؤں، اے مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ واسن سے بھی ایک صاحب کا فون آیا تھا، ادھر دانیرہ سے بھی فون تھا، الگ الگ جگہوں سے فون تھا۔ الہ العالمین اس میں نہ معلوم کوئی اللہ کا بندہ ہوگا بوڑھوں میں مولا جس کی دعا تجھے پسند آتی ہوگی، اے مولا اس کی وجہ سے پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک اخیر میں ایک بات کہوں، سنو اللہ پاک، سنو اللہ پاک، یہ خانقاہی نظام اس لیے نہیں ہے کہ ہم کوئی بنے بنائے ہوئے ہیں، گندے ہیں اللہ پاک۔ اے اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، تیری قسم گاؤں کے گلی کا کتا ہوں، گاؤں کے گلی کا کتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے تو لوگوں کو کہا آؤ آؤ اللہ دے گا، آؤ آؤ اللہ دے گا، ذکر میں تاثیر ہے، قرآن میں تاثیر ہے، اس لیے بلایا ہے اللہ پاک۔ ایک تو مت کہنا کل تو بڑا بن گیا تھا، اے اللہ تواضع دے دے، عاجزی دے دے، ورنہ تو کمر ٹوٹ جائے گی۔ اے اللہ پاک ہم تو اس لیے بلائے کہ ہمارا رب بڑا ہے، ہمارا رب بڑا ہے، امید کے ساتھ بلایا ہے کہ کل اس میں سے کوئی جنت میں جائے گا تو تیری شان غیوریت کے خلاف ہے کہ کسی کو بات سے ہدایت ملی ہو اور وہ جنت میں جائے اور تو ہمیں جہنم میں پھینکے، تیری شان غیوریت کو دیکھ کر بلایا ہے۔ اے اللہ پاک ورنہ ہمارے علماء، ہمارے اس گاؤں میں بھی علماء ہے، سروں کے تاج ہے، ہمارے بڑے ہیں، مولا ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اے اللہ یہ نظام جو جاری ہوا ہے تیری امید پر ہوا ہے۔ اے اللہ کیسی خدمت کی ہے گاؤں کی مستورات نے، اے مولا دل روتا ہے۔ اے مولا ان کے نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما، مولی عمر پیدا فرما، ولی سجاد پیدا فرما، حضرت جمعہ انعام الحسن صاحب پیدا فرما۔ اے مولا اے اللہ دھوپ میں کھانا بنایا ہے، دھوپ میں روزہ رکھ کر کھانا بنایا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کیسی خدمت کرتے جیسے جنت کے غلام ہو، جنت کے بچے ہو۔ اے مولا نظر محبت ڈال دے، بنانے والے معتکفین بھی روئے ہیں، بہت روئے ہیں، پوری رات روئے ہیں، اللہ لاج رکھ دے۔ مجھ مدہوس کی وجہ سے کسی کو محروم مت کرنا، مجمع میں کسی نیک کی وجہ سے مجھے بھی مالا مال کر دینا اور سب کو مالا مال کر دینا۔ اطراف سے جو لوگ آئے ہیں امید کے ساتھ آئے ہیں، سب کی جھولی بھر دے۔ چاہ رہے اللہ پاک دوبارہ پھر جائیں گے، پھر آئیں گے آپ کے پاس، کیوں نہ آئے؟ ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم داتا کوئی نہیں۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔